چاہتے ہیں کہ شیخ محترم اپنے مضمون موجودہ دور کے فتنوں کی وضاحت فرمائیں۔ اس کو نیچے سے توڑو اور یہ آئے گا وہ صحیح ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليخترفوا ما هم مختلفون۔ آج کی اس مجلس کے صدر محترم امیر جمعیت حدیث احمد آباد حاجی قاسم صاحب حفظہ اللہ، قابل احترام شخصیت فضیلت الشیخ دکتور عبید الرحمان مدنی، صدر مرکز الامام البخاری تلولی حفظہ اللہ، جمعیت حدیث گجرات کے ناظم اعلیٰ محترم جناب شیخ عبدالوہاب مدنی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ آغاز قرآن میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اس پر قائم رکھ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جو تیرے غضب کے شکار ہوئے یا جو گمراہ ہوئے۔ اس دعا کے جواب میں رب العالمین نے پورا قرآن نازل فرمایا اور دنیا انسانیت کو بتایا کہ اگر آپ کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کے ذریعے سے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو اس قرآن کو آپ پڑھیے، اس کو اختیار کیجیے، اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ عقیدہ، عبادت، حلال حرام، اخلاق، کردار، ساری کے ساری چیز کی رہنمائی اس قرآن سے لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن اور اس کی شریعت
جو ہمیں اور آپ کو اور سارے انسانوں کے رحمت کے طور پر، ہدایت کے طور پر نازل فرمایا، اسے لوگوں کے لیے شفا قرار دیا، یہ مختلف دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت الیوم اکملت علیکم الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی۔ اس کو اللہ نے کئی مقام پر کہا کہ یہ میری نعمت ہے، اس نعمت کو میں نے تم پر کامل کر دیا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم جب واقعات پڑھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے کہا ربی اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، توحید کو اختیار کیا اور شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کیا، تو ساری دنیا ان کی مخالف ہو گئی۔ اس مخالفت کے باوجود، مظالم کے باوجود، انہوں نے گھر چھوڑ دیا، ضرورت پڑی مال و اسباب کو چھوڑ دیا، ضرورت پڑی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، ضرورت پڑی تو جان تک دے دی، سب کچھ قربان کیا، بچایا اپنے دین کو، عقیدے کو، ایمان کو۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے، عقیدہ توحید ہے۔ اس نعمت کو بچانے کے لیے دوسری نعمتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری نعمتوں کے لیے اس کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اہل علم نے قرآن کے اخیر میں جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو دعائیہ صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور قرآن کے سب سے اخیر میں رکھا، اس کی حکمت بتائی کہ کیوں یہ دو صورتیں سب سے آخر میں ہیں۔ پوری تفسیر نہ صحیح، اس میں پہلی صورت میں رب الفلق کا حوالہ دے کے 5 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، جس میں ایک چیز ہے کہ من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، آپ کہیں کہ اے لوگوں کے پروردگار، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ تو رب ہے، تیرا ہی قانون چلتا ہے، سارے انتظامات تو کرتا ہے، تو ملک الناس ہے، سارے لوگوں کا بادشاہ ہے، اس لیے فیصلہ تیرا نافذ ہوتا ہے، تیرے علاوہ کسی کا حکم چل ہی نہیں سکتا، تو الہی ناس ہے، عبادت کے لائق ہے، تیرے لوگوں کا معبود تو ہی ہے، لہذا میں تیرے علاوہ کسی اور سے دعا کیوں کروں، تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ 3 بڑے بڑے وسیلے اور حوالے دینے کے بعد مانگا کیا، سکھائی کیا دعا، من شر الوسواس الخناس، وسواس خناس، بار بار پلٹ کر آنے اور بھاگنے والے کے وسوسے وارد ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کون تھا؟ جو انسانوں کے، لوگوں کے سینے میں، دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو اس وسوسے کا شر اہل علم نے کہا کہ سب سے بڑا شر ہے انسان کے حق میں۔ آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈال کر جنت سے نکالنے کا ذریعہ بنا یہ ابلیس، انبیاء کرام علیہ السلام کو وسوسے کے ذریعے سے راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کی، بہت سارے صالحین، بزرگان ان کے وسوسوں کا، شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر وہ ان کے قدم ڈگمگا گئے اور کبھی کبھی منحرف انحراف کا شکار ہو گئے۔ تو اہل علم نے کہا کہ قرآن کے اخیر میں یہ دعا سکھانے میں ایک فلسفہ یا ایک حکمت، فلسفہ نہیں، ایک حکمت اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو تم کو پورا کا پورا دیا گیا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ ہدایت ہے۔ اس ہدایت سے بھٹکانے کے لیے، اس سے ہٹانے کے لیے، اس سے برگشتہ کرنے کے لیے شیطان تمہیں بار بار وسوسے میں مبتلا کرے گا، اس صراط مستقیم سے دوسرے راستے پر، گمراہی کے راستوں پر لے جانے کے لیے وہ بار بار کوشش کرے گا۔ دنیا کے لوگ تم سے حسد کریں گے اس نعمت پر جو سب سے عظیم الشان نعمت ہے، اس لیے کہ دنیا میں دیگر لوگوں کے پاس اس نعمت اسلام کے علاوہ جو مذہب کی، دین کی شکل میں جو بھی چیز موجود ہے وہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ نہ اسلام کی طرح اس میں کمال ہے، نہ خوبیاں ہیں، نہ وہ فطرت کے مطابق ہے، نہ انسان کی دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کی ضمانت دینے والے ہیں۔ لہذا یہ یقینی بات ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں، دوسرے مذاہب کے لوگ اس نعمت اسلام پر تم سے حسد کریں گے، تمہاری دشمنی اختیار کریں گے اور چاہیں گے کہ تم اس دین سے پھر جاؤ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً،
قرآن نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا سورہ انعام میں غالباً کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کا ارتکاب کر لو، جیسے انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ کفر میں پڑ گئے، بس تم اور وہ ایک جیسے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ یہود و نصارہ کے بارے میں کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ آپ سے یہود و نصارہ کبھی راضی خوش نہیں ہو سکتے، ہاں اس وقت ہوں گے جب آپ ان کی ملت، ان کے دین کی پیروی کرنے لگو، اس کی اتباع کرنے لگو، اپنا دین چھوڑ دو۔ دوسری جگہ پہ ان کو کہا کہ تمہارے ساتھ یہ دشمنی ہے، کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہے، اس لیے کہا من شر حاسد اذا حسد، اس قرآن کی نعمت سے برگشتہ نہ ہو سکوں میں، بچ جاؤں کسی حسد کرنے والے کے حسد سے، شر کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور شیاطین الانس والجن جو دلوں میں سینوں میں وسوسہ ڈال کے انسان کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، مجھے ان سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ کہ ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں، جنوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، ان میں سے ہر ایک کے لیے، ہر نبی کے لیے ہم نے شیاطین الانس والجن میں سے کچھ لوگوں کو دشمن بنا دیا۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ شیاطین الانس والجن اپنے ایک دوسرے کی طرف، بعض کی طرف جو ہے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، ان کو چالاکیاں، چال بازیاں اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے سمجھاتے ہیں، مختلف شبہات دل میں ڈالتے ہیں کہ ارے قرآن کو کیوں مانتے ہو، قرآن میں فلاں بات تو سمجھ میں نہیں آتی، فلاں حدیث تو عقل، سائنس اور نئی تحقیقات کے خلاف ہیں، صحابہ کرام کے طریقے اور منہج کو کیوں مانیں، ایسے بہت سارے شبہات دلوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ کے اور نبی کے دشمنان بعض کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، یہ چکنی چپڑی باتیں، اپنی باطل باتوں کو بہت سنوار کر اچھائی سے۔ ایک بات بعض اہل علم نے بیان کی، میں نے بعض جگہ خطابات میں ذکر کیا کہ دنیا میں کوئی بھی باطل خالص باطل نہیں ہوتا۔ جدید دور کے فتنوں کی طرف میں آ رہا ہوں، اس سے پہلے ان فتنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دین حق دیا، صراط مستقیم دی، دین خالص دیا، اسلام دیا، اس کی قدر و قیمت بتا رہا ہوں کہ اس نعمت کی قدر کو پہچاننے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت چوکنا اور کمر بستہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس نعمت سے ہم کو محروم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، اس میں ہم کو غلطیوں اور انحراف کا شکار بنانے کے لیے شیاطین الانس والجن کی افواج اپنا کام کر رہی ہے، منصوبہ بند طریقے سے کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر روز کی، ہر نماز کی، ہر رکعت میں ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس دعا کی ہم کو آپ کو ضرورت ہے، اسی لیے بار بار اس دعا کو دہرایا اور پھر دوسری دعائیں بھی سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ دعا مانگ رہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، گمراہی سے پناہ مانگے، ہدایت کو طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں جو میں پڑھ رہا ہوں کہ کہہ رہا ہے کہ کچھ یہ شیاطین الانس والجن ایک دوسرے کی طرف اپنی باطل باتوں کو خوبصورت بنا کے، زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں خوبصورت بنا کر، غلط باتوں کو اچھا بنا کر، آج ایسے بہت سارے مقررین انٹرنیٹ پر، اسٹیجوں پر، تقریروں میں، کتابوں میں آپ کو نظر آئیں گے جو باطل بات کو بڑے خوبصورت اور پرکشش خوشنما انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بڑے بڑے اہل حق جن کے پاس علم کی، ایمان کی کمی ہوتی ہے، وہ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا زخرف القول غرورا، یہ بعض کی طرف چکنی چپڑی باتیں، باطل باتوں کو خوب سنوار کر، خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ تم کو، لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیں، ولو شاء ربک ما فعلوا، یہ اللہ کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے، اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیوں نہیں؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، اس میں بہت سارے حکمت ہیں، جس میں سے ایک حکمت تو واضح طور سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ باطل حق کے سامنے اس لیے ہے کہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہو، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام طور سے باطل کو طاقت ملتی ہے، ٹی وی چینل ہے ان کے پاس، میڈیا ہے ان کے پاس، حکومتیں ہیں ان کے پاس، طاقت اور قوت ہے، فوج ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے،
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر فرعون کمزور ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بادشاہت ہوتی تو لوگوں کا بڑا امتحان ہی نہ ہوتا، لوگ آسانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے. لیکن فرعون طاقتور تھا، موسیٰ علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے بظاہر کمزور تھے. اب صحیح امتحان ہے کہ حق کی دلیلیں سامنے آ رہی ہے اور سامنے طاقت و جبروت ہے باطل کے پاس، آپ اور ہم کسے مانتے ہیں؟ یہی امتحان ہر وقت ہو رہا ہے دنیا میں کہ ایک طرف حق ہے، اس کی سادگی ہے، اس کی مضبوط دلیلیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں شیطانی چالیں ہیں، شیاطین الانس والجن کے ہتھ کنڈے ہیں، حربے ہیں، دھوکہ دینے والی، قدم کو ڈگمگا دینے والی بہت ساری باتیں ہیں، شبہات ہیں. اور ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ارے وہ تو ٹی وی چینل پہ آ رہے ہیں، ان کے پاس تو حکومت ہے، وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے جماعت جو اہل حق کی ہے، اہل الحدیث، قرآن و حدیث کو ماننے والے، یہ وہ ایسا کام نہیں کر رہے جیسا وہ کر رہے ہیں. ہمارے قدم ڈگمگا گئے. یہ دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے. اللہ نے کہا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو ان کو جو افترا پردازی کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے. آگے کی آیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہوں، علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت میں عجیب و غریب ترتیب بیان کی اللہ تعالیٰ نے، گمراہ لوگوں کی یا گمراہ ہونے کی ترتیب بیان کی. کہ پہلے کہا کہ یہ دھوکے میں ڈالنے والی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، شیاطین الانس والجن، گمراہ کرنے والی باتیں. اور آگے بتایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. کیوں؟ تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے. ہمارا دل اس کی طرف لگ گیا، مائل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز سے آگاہ کر کے دیکھیے یہاں کیا بیان کر رہا ہے. اس ایک آیت کو سمجھ لیں، موجودہ دور کے فتنوں سے بچ جائیں. حق آپ نے سمجھ لیا، اب اگر آپ نے ایمان کو مضبوط کیا تو کسی باطل کا ہتھ کنڈا آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا، آپ مرعوبیت کے شکار نہیں ہوں گے. حق کو اور اہل حق کو، صحیح جماعت کو کمتر نہیں سمجھیں گے، حقیر نہیں سمجھیں گے. شیخ صلاح الدین یوسف صاحب نے اس کی تشریح میں ذکر کیا کہ یہاں اللہ نے بیان کیا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو نہیں مانتے، جن کا ایمان اور یقین مضبوط نہیں ہے، وہ ایسی باطل باتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ارے واہ کیا تقریر کی، کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو حدیثوں کا نمبر وار حوالہ دے رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول کی حدیثوں کی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ فلاں بات کہہ رہے ہیں. اب ان کی باطل بات کنارے، ان کے خوشنما انداز، نعرے، سلوگن، دکھاوا، وہ ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے. دلیل کو ہم نہیں پرکھ پا رہے ہیں، ان کے دھوکے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تاکہ جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، اب جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا باطل کا اتنا اثر اس پہ ہوگا. قرآن کی اس آیت سے علامہ شنقیطی نے بتایا. اگر ہم پر اور آپ پر کسی منکر حدیث کا جادو چل رہا ہے، کسی غلط منہج والے کے منہج کا اثر ہو رہا ہے، ہم اسے قبول کر رہے ہیں، اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ جان جائیے کہ آپ مانے نہ مانے تو اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ آپ کا ایمان بالآخرہ کمزور ہے. اگر ایمان مضبوط ہوتا، یقین ہوتا، تو آپ کسی کی چکنی چپڑی باتوں کے دھوکے میں نہیں آتے. اور اہل حق کا یہی معاملہ رہا ہے ہمیشہ تاریخ میں. کٹ گئے، مر گئے، لیکن بڑے بڑے باطل پرستوں نے ان کو یہ یارہ نہیں ہو سکا کہ وہ اہل حق کو حق سے سرے مبال کے برابر باطل کی طرف لے جا سکیں. جن کے دل و دماغ میں حق اچھی طرح سے رچ بس گیا، وہ حق سے ہٹے نہیں، گردن کٹا دی. دوسری بات وَلِيَا بَوْ، علامہ شنقیطی نے کہا کہ جب دھوکے کی بات آدمی سنتا ہے، کمزور ایمان والا یا بے ایمان آدمی، تو پہلے سنتا ہے، متاثر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ دوسرا اس کی طرف متوجہ اور مائل ہوتا ہے، متاثر ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وَلِيَرْضَهُ، تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی بات میں ہاں ملانے لگتا ہے، اس کو صحیح بولتا ہے، اہل حق کو غلط بولتا ہے، ان پہ تنقید کرتا ہے، ان کی خوبیاں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو بدعتی ہے، جو منحرف ہیں، جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. وَلِيَرْضَهُ وَلِيَخْتَرِفُوا مَا هُمْ مُخْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ گناہ کے وہ کام کرتے جائیں جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں. قرآن کی یہ آیت ہر دور کے فتنوں پر فٹ ہوتی ہے، جدید دور کے ہوں یا قدیم.
تو پہلی چیز میں آپ حضرات کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، کرنا چاہ رہا ہوں، یا جو بیان کیا اختصار کے ساتھ، کہ ہمارے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا ایک بہت بڑا خطرہ شیاطین الانس والجن کا ہے۔ یہ قرآن نے بالکل صاف صاف بتایا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ، دوست مت بنانا۔ یہ ایک فیکٹر ہے، اس کو ایک طرف رکھیے۔ دوسرے نمبر پہ آئیے، میں صرف اشارہ کروں اس لیے کہ دوسرا اشارہ جو کر رہا ہوں وہ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ستفترق امتی الی 73 فرقہ سے پہلے ذکر کیا کہ یہود و نصارہ 71-72 فرقوں میں بیٹھے، میری امت 73 فرقوں میں بیٹھے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا وہ کون؟ کہا ہم ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ ہوں گے جس پر میں ہوں، میرے طریقے کو اختیار کرنے والے، یعنی سنت کو، نبی کا جو طریقہ ہے سنت ہے، اور میرے صحابہ کو یعنی جماعت کے طریقے کو۔ اسی سے کہا اہل السنہ والجماعہ، یہ پہچان بنی مسلمانوں کا وہ گروہ اہل حق کا جو اہل السنہ، اہل الحدیث، اہل الجماعہ ہے۔ نبی کے طریقے کو الجماعہ صحابہ کے طریقے پہ ماننے، یہ ہم نے اختیار نہیں کیا، نبی نے یہ پہچان بتائی۔ تو اس حدیث میں جسے سب مانتے ہیں غالباً، شاید کسی کو انکار نہیں ہے اس حدیث سے، یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ امت میں فرقے ہوں گے، سب لوگ ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے یا ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ سب ہمیشہ رہیں گے ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن ہدایت پر ایک ہوگی۔ اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گروہ اور فرقے بہت ہیں، ہدایت یافتہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کئی نہیں ہیں۔ پہلی بات شیاطین الانس والجن والی دماغ میں رکھیے، دوسری بات یہ فرقہ بندی والی دماغ میں رکھیے کہ دین اسلام کے ٹکڑے ہوں گے، تفرق ہوگا، اختلاف ہوگا، فرقہ فرقہ لوگ بن جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو اگر آخرت کی فکر ہے، نجات اور کامیابی چاہتے ہیں، عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو ہم کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہے، تو یہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے یا نہیں کہ نبی کا اور صحابہ کا طریقہ ہے کیا، اور فتنوں اور گمراہیوں سے جو دین اسلام کے شفاف چہرے کو داغدار بناتے ہیں، جو صراط مستقیم سے نکلنے والی مختلف پگڈنڈیاں ہیں، وہ راستے ہم نہ چل پڑے، اس کو جاننا پہچاننا ضروری ہے کہ نہیں۔ ابھی محترم ناظرین اجلاس فرما رہے تھے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے گمراہی کی پہچان ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں امام بخاری نے لمبی حدیث جس میں شر اور خیر بیان کیا گیا، بیان کی، اس میں ابتدا کا حصہ ہے کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ أَقَعَ فِيهِ، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ فتنوں کے جانکار بن گئے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما۔ میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، کیوں؟ مخافۃ ان اقع فیہ، اس ڈر سے، اس اندیشے سے کہ میں اس میں پڑ نہ جاؤں، واقع نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ کہ فتنوں کی جانکاری بھی ہمیں ضروری ہے، شرور کو جاننا ضروری ہے، گمراہی کے راستوں کی پہچان ضروری ہے، حق کو جاننے کے ساتھ ساتھ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس حق سے ہٹ جانے والے راستے کون کون سے ہیں۔ یہ دوسرا فیکٹر جو ہمیں اس بات پر ابھارتے ہیں کہ جب نبی صادق و مصدوق علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، کہ بہت سارے فرقے ہوں گے، تو ہمیں اور آپ کو اس فرقے سے وابستہ ہونا ہے، اس گروہ سے، ملت سے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الجماعہ کہا، جس کو نجات یافتہ کہا، اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں حق کی پہچان، پھر پہچان لینا ہی نہیں، اس کے لیے کمر بستہ ہو کر اس پر قائم رہنا، اس سے ہٹانے کے لیے دنیا کے حاسدین، وسوسہ ڈالنے والے لوگ، شیاطین الانس والجن ہمارے اوپر حملے کریں گے، سازشیں رچیں گے، منصوبے بنائیں گے، ہم کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، چکنی چپڑی باتیں کریں گے، ٹی وی چینل پر، انٹرنیٹ پر، مختلف کلپس کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، خوبصورت تقریروں کے ذریعے سے ہم کو پھسلانے، بہلانے، بہکانے کی کوشش کریں گے،
ہم کو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اس جال اور چال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا طریقہ بتایا یہ جاننا چاہیے۔ یہ دوسرا فیکٹر۔ اب یہ کتنے خطرناک پہلو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق سے روایتیں موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہا کہ یاتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے، فیقول خلق اللہ کذا خلق کذا، اللہ نے ایسی ایسی چیز پیدا کی، اللہ نے یہ پیدا کیا، اللہ نے یہ پیدا کیا، حتی یبلغ فیقول، یہاں تک کہ وہ اس حد تک پہنچتا ہے اور کہتا ہے من خلق ربک، کیا من خلق اللہ، کہ تمہارے رب کو اللہ نے تو یہ پیدا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فَإِذَا بَلَغَ إِلَىٰ هَٰذَا، جب اس حد تک پہنچ جائے شیطان تو تم کیا کرو؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، وفي روایت فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، وفي روایت فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ جب اس مقام پر پہنچ جائے، آپ کے دل میں ایسے خیالات ڈالنے لگے، وسوسہ ڈالنے لگے، تو اس وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ میں آؤ شیطان سے بچنے کے لیے، اور اس کو جھاڑ دو، تھکا دو، ینتہی، اپنے اس خیال کو روک لو، اپنے سلسلہ فکر و خیال کو روک لو، اس کی دھارا بدل دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اس ایمان کے ذریعے سے، تعوذ کے ذریعے سے اس شیطان کے شر سے بچو۔ اب یہاں تک میں نے ایک مثال دی، ایسی اور بھی حدیثیں ہیں کہ شیطان کیسے کیسے خیالات اور وہم دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ اگر آدمی اس کے پیچھے چلا جائے تو یقینی طور سے گمراہی کا شکار ہو جائے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، صحیحین کی روایت ہے کہ ہم نے کچھ ایسے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به او کما قال، کہ دل میں ایسی باتیں آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں سے ایک آدمی ہے اس کو زبان پر لانے کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، بڑی بات سمجھتا ہے کہ ہم زبان سے بولے، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ او وجہ کہ تم ایسا پاتے ہو دل میں، کہا قال ذاک صریح الایمان، یہ صریح ایمان ہے، مطلب دل میں وسوسہ آئے گا، شیطان ڈالے گا، لیکن اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم اس وسوسے کو دبا دو گے، رد کر دو گے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو نقل کر کے بڑا بہترین تبصرہ کیا کہ صحابہ کرام جو اہل ایمان تھے انہوں نے اپنے دل میں آنے والے ان برے خیالات کو دبا کر ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا کہ ایسے خیالات آئے تو شیطان کی پناہ، اللہ کی پناہ میں آؤ اور پھر اس خیال کو روک دو، اس کو جھٹک دو، ایمان کا کو تازہ کرو اپنے دل و دماغ میں۔ اور یہاں کہا کہ تم اپنے دل میں اس کو دفع کرو، یہ ایمان ہے، تو دل میں ہی ختم کر دینا ایمان ہے۔ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی قابلیت کا، علمی لیاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسی چیزوں کا، اعتراضات کا، وسوسوں کا اظہار کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، ہم نے ایسے سوال کیے جس کا جواب علماء بھی نہیں دے پاتے، اس پر اطمینان بخش جواب نہیں ملتا، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی آیت فلاں ہے۔ اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں لیکن ان کے یہاں تو یہ اعتراض ہے، وہ صحابہ کرام کو ایسا کہتے ہیں لیکن صحابہ میں تو اس طرح کے اختلافات ہوئے، اب اہل بیت میں اور فلاں کی ان کی یہ فضیلت ہے اور ان میں جھگڑا ہوا تو ان میں سے ایک حق ہوگا، ایک باطل ہوگا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ قرآن حدیث کو ماننے والوں کے سارے صحابہ کرام سچے اچھے، ظاہر آدمی سوچتا ہے کہ ہاں واقعی جب جھگڑا ہوا، ان کے اندر جنگ ہو گئی تو ایک باطل پر ہوگا، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، کسی سے انسانی خطا اگر ہو بھی جائے تو ان کی نیکیاں ان کی خطاؤں سے بہت بڑی ہے، یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس قسم کے وسوسے دل و دماغ میں رچا بسا دیا اور اہل حق پر تیر و نشتر مارنا شروع کر دیا، صحابہ کرام کو اپنی الٹی سیدھی باتوں کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ اور آج ایسے لوگوں کی تقریروں کو، خطابات کو، کلپس کو ہمارے نوجوان سن رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں، میں ابھی آگے اس کا تذکرہ کروں۔ اہل علم سلف اور سلف صالحین نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں، ایسے محدثین میں ایک پوری کتاب بن جائے گی یہ اقوال نقل کرنے کے لیے صحابہ کا اور سلف کا کیا مقام ہے۔ اگر ان کو کوئی برا کہتا ہے، کسی ایک صحابی کو، 10-20 کو نہیں، ایک صحابی کو اگر کوئی برا کہتا ہے تو جان جاؤ کہ وہ بدعتی ہے،
اس کی مجلس میں مت بیٹھو، اس کی بات نہ سنو. یہ میں نے عرض کیا کہ اس قسم کا قول امام سفیان بن عیینہ کا، امام احمد بن حنبل کا، ابو ذر رازی کا، صاحب کتاب شرح السنہ امام بربہاری نے نقل کیا. کسی ایک صحابی کو اگر کسی نے برا بھلا کہا، وہ تو جان جاؤ کہ وہ صاحب ہوا ہے، بدعتی ہے، خواہش پرست ہے، برے قول والا ہے، اس کی بات نہ سنو. ہم اس کی کلپ سنتے ہیں. یہ سلمان ندوی صاحب پاکستان کے کون مرزا انجینئر ہے، انجینئر علی مرزا، بہت واضح نام لے رہا ہوں. ہمارے اسلاف میں بعض لوگ کہتے ہیں جہاں نام لینا ضروری ہے وہاں نہ لینا غلطی ہے، اس لیے لے رہا ہوں. وہ صحابہ کرام کو نشانہ بنائے، ہم ان کا نام لینے میں لحاظ کریں. ابھی میں نے ایک کلپ سنی، مسلمانوں کے بیچ وہ صاحب سلمان صاحب کہتے ہیں، ان کو تو صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے، اور میں ایسے آدمی کو عالم نہیں مانتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کو انہوں نے یہ کہا کہ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرح تھے، نعوذ باللہ من ذالک. دین نہیں جانا، اور جو لوگ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں ان کی کلپ بڑھاتے ہیں. میں اللہ کے اس گھر میں یہ کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرہ دلائل کی بنیاد پر کہ وہ خود گمراہی کے شکار ہیں، وہ گمراہی کو پھیلا رہے ہیں، ان کی گمراہی میں حصے دار بن رہے ہیں. تو یہ میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ان فتنوں سے آگاہ کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ کی آمد و بعثت سے لے کر آج تک کوئی زمانہ، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب باطل نے کسی نہ کسی شکل میں حق کی، اہل حق کی مخالفت نہ کی. اگر میں صرف اسے بیان کروں تو وہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اعلان کیا صفا کی پہاڑی پر، آپ اور ہم جانتے ہیں سگے چچا ابو لہب نے کہا تبا لکا الہذا جماعتنا، اسی کے جواب میں قرآن کی آیت نازل، قرآن کی سورہ نازل تبت یدا ابی لہب. وہاں سے معاملہ شروع ہوا. مکہ کے وہ دور یاد کرو، یاد کیجیے کتنی مخالفتیں کی گئی، کتنا ستایا گیا، کیا کیا تدبیریں اختیار کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے، لوگوں کے ان کے درمیان رکاوٹ بننے کے لیے اس زمانے میں جو کر سکتے تھے سب کیا. حیات طیبہ میں جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں آپ کی قتل کی 18 کوششیں ہوئی. لوگوں نے جنگیں کی، مخالفتیں کی، بائیکاٹ کیا، ہجرت پر مجبور کیا، کیا نہیں کیا. آگے بڑھیے. خلفائے راشدین کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین ہیں، خلفائے راشدین کے دور میں ہیں. عرب کی پرانی عصبیتوں کو جگانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ آگے چل کے جنگ جمل اور جنگ صفین کی شکل میں صحابہ کرام میں قتال ہو گیا. بیچ کے لوگوں نے اس جنگ کو اکسایا اور آج اس کو لوگ حق و باطل کا معیار بناتے ہیں. ہرگز نہیں، اس میں دھوکہ نہیں چاہیے. اگرچہ صحابہ کرام میں مقابلہ آرائی ہوئی، لیکن دونوں کو ہم حق مانتے ہیں. اگر کسی سے خطا ہوئی بھی تو اجتہادی خطا. یہ دماغ میں رکھیے جو میں کہہ رہا ہوں، عقیدے کی کتابوں میں آپ کو ملے گا. صحابہ کرام سے اگر خطا ہوئی ہے تو ایک اجتہادی ہوئی ہے. اجتہاد کی غلطی پر بھی اللہ اجر دیتا ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے. اور اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو ان کی غلطی بوند ہے، ان کی نیکیاں سمندر ہے. اور تیسری بات، ہم کو ان کی غلطیوں کا ذکر کرنے سے منع کیا گیا، ان کے حق میں دعا کی تعلیم دی گئی. اللہ کے رسول نے صاحب کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. ان میں سے کسی شخص نے اگر مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو بعد کے آنے والے حضرت عبد الرحمان بن عوف، حضرت خالد بن ولید میں جھگڑا ہوا تھا، حضرت خالد کو سنایا آپ نے. بعد کے صحابہ کے بارے میں کہا کہ تم ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو یہ سابقون الاولون کے ایک مد اور آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا. تو بعد والوں کی کیا حیثیت ہے، ان کی نیکیوں کا یہ درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اور ہم یہ توڑ رہے ہیں موجودہ سیاسی لوگوں کی بنیاد پر، سیاسی دین کی بنیاد پر کہ خلافت یوں ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، لہذا ان کے یہاں سیاسی طور سے ایسا معاملہ تھا. حضرت امیر معاویہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بدعتی تھے، نعوذ باللہ. مولانا مولانا مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت پر یہ کیسی جسارتیں کی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ حق بیانی سے کام لے رہے. قطعی نہیں. جو اصول ضابطہ وہ یہاں اختیار کرتے ہیں
उस उसूल ज़ाब्ते को अगर उसूल बना के सहाबा कराम पर जो है तनकीद के लश्कर जो है कोई महफूज नहीं रहेगा। सहाबा कराम सबके सब अदूल थे, हमने ये नहीं कहा कि सबके सब नबी की तरह मासूम थे। जानते बूझते उन्होंने मुनकरात को इख्तियार। खैर एक दूसरी बात हो जाएगी, सहाबा के ज़माने में जंग जबल जंग सिफ़ीन हुई, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल हुआ। कैसे हुआ? साजिशें हुई। ये दुश्मनाने दीन की पूरी तारीख आप पढ़ जाएंगे। हज़रत उमर शहीद हुए, हज़रत अली पर हमला हुआ, उसी दिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी हमला मक़सूद था, वो दोनों महफूज रहे बिइज़्निल्लाह। हज़रत अली शिकार हो गए, फिर शहीद हुए। फिर बाद में और मामला आगे बढ़ा तो वाक़या करबला हुआ। फिर बनो अब्बास बनो अब्बास के दौर में फितनों की एक यलगार उठी। अहले बातिल ने देखा कि मुसलमानों का मैदान जंग में मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने बाकायदा मीटिंग करके मंसूबे बनाए, बातिनी फिरके वजूद में आए कि दीन के नाम पर इनको दीन से बरगश्ता करना है। तो कैसे अगर किसी मुसलमान को बोलेंगे कि कुरान की आयत का ये मतलब नहीं है जो कुरान हदीस जो सलफ बयान करते हैं सहाबा, तो हम बात बोलेंगे तो कोई कबूल नहीं करेगा, तो कैसे किया जाए? तो कहा एक जमात बनाओ और ये कहो कि हम अहले बैत के फला फला बुजुर्ग को इमाम मानते हैं, उन्होंने कुरान का जो माना बताया मानते हैं। झूठ मूठ। अहले बैत की मुसलमानों में बड़ी इज्जत है, उसकी निस्बत की वजह से ये हमारी बात मान लेंगे। हम जब ये कहेंगे अहले बैत के फला बुजुर्ग ये कहते हैं तो वो कबूल कर लेंगे। बातिनी फिरके वजूद में है, करामिता, मुहमर्रा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इस्माइलिया, ये करामिता वो है जो काबा में घुसकर तवाफ करने वाले, नमाज इबादत करने वालों को कत्ले आम किया, काबा में खून बहा, हजर अस्वद को मक्कतुल मुकर्रमा बैतुल हराम से 20 साल लेकर जाके अपने इलाके में रखा, तकरीबन कमोबेश 20 साल। इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम की दुश्मनी और मुखालफत, अहले सुन्नत वल जमात की मुखालफत, कुरान और हदीस का कत्ले आम। बातिनिया इख्वानुस सफा पैदा हुए, फिर रवाफिज पैदा हुए, अहले तसव्वुफ पैदा हुए, मुख्तलिफ बिदअती फिरके, जहमिया, कदरिया, मुतज़िला और न जाने क्या क्या फलसफा यूनान के तहत इनको लोगों ने बढ़ावा दिया। अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए हक इसका इन सब का मुकाबला करते रहे, रद्द करते रहे, दीन हक की हिफाजत करते रहे। ये अल्लाह तबारक व तआला का इंतजाम था जिसने जिम्मेदारी ली, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस जिक्र को कुरान और सुन्नत को नाजिल किया, कुरान और उसकी तशरीह को नाजिल किया, दीन को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह ने किसी पाले में बंद करके इसकी हिफाजत नहीं फरमाई, बल्कि हर दौर में किताब और सुन्नत के मानने वाले अहलुल हदीस, किताब और सुन्नत के दीन को सीखने वाले, सिखाने वाले, इसका दिफा करने वाले, इसके मुखालिफिन का रद्द करने वालों को पैदा किया। हुफ्फाज़ कुरान, मुफस्सिरीन कुरान, हुफ्फाज़ हदीस, मुदाफ़िईन हदीस, बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, जिंदगियां आबाद इसकी इबादत में। और आज हम खड़े होकर कहते हैं ये हदीस समझ में नहीं आती, इल्म नहीं है, जहालत के साथ ये बातें लोग कहते हैं। तो मुख्तलिफ अदवार में तातारियों का दौर आया कि रवाफिज और शिया की बुनियाद पे, जिनकी बुनियाद पर, जिनकी वजह से हज़रत उमर शहीद हुए, जिनकी वजह से करबला का वाक़या हुआ, जिनकी वजह से इख्वानुस सफ़ा पैदा हुए, बातिनी फिरके पैदा हुए, उन्हीं की वजह से सुकूत बगदाद का वाक़या पेश आया। इब्न अलक़मी, मिर्ज़ा तुसी, इनकी रहनुमाई और जासूसी की वजह से हलाकू और चंगेज़ की फौज ने हमला किया, बगदाद में दाखिल हुए। सिर्फ बगदाद में अलग अलग मौरखीन अलग अलग तादाद बताते हैं, कमो बेश 9 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया। 9 लाख कम से कम सिर्फ एक शहर में। पूरे आलम इस्लाम में तातारी फितने ने बड़े बड़ी नुकसानात पहुंचाए। मुसलमानों का जो कत्ल किया, इल्म के मामूरे को, इल्म की आबादियों को उन्होंने खंडर में बदल दिया। मुसलमानों की लाइब्रेरियों को बकौल मौलाना अबुल कलाम आजाद दिजला के पानी से धो डाला। तहजीब व सकाफत इस्लामी को निशाना बनाया। ऐसे और भी फितने आए, मैं उसकी तारीख में नहीं जाता, मैं सिर्फ इस तरफ इशारा करना चाहता था कि ये पुराने मुख्तलिफ फितने फिक्री तौर पर, सियासी तौर पर मुख्तलिफ अंदाज में इस्लाम और मुसलमानों पर हमला आवर होते रहे। आज के दौर में ये फितने अपने घरों में बैठकर इस्लाम और मुसलमानों को बख्श देंगे, ऐसा हम नहीं समझ सकते। इन फितनों का सिलसिला जारी रहेगा, जो जिसे हम और आप कहते हैं, आम उलमा की जबान आप सुनते हैं कि हक और बातिल में हमेशा आवेदिश रहेगी। यही अल्लाह का इम्तिहान भी है।
انبیاء کرام کو دیکھیے، کسی نبی کی بات کو لوگوں نے یوں ہی سرسری آسانی سے مان نہیں لیا، مخالفتیں ہوئی، امتحانات ہوئے، قربانیاں دینی پڑی۔ ہمارا اور آپ کا بھی امتحان ہوگا، قرآن نے بیان کیا۔ کتاب کیا تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے کافی ہے؟ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہم نے آزمایا، تم کو بھی آزمائیں گے۔ یہ حقیقت بھی ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم فتنوں کو پہچانیں۔ اب عنوان دیا گیا، ان باتوں کو سامنے رکھ کے غور کیجئے یا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو حق ہے وہ انتہائی چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے، اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ دین اسلام، یہ آج میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں سے زیادہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، جنہوں نے ہم کو اور آپ کو اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے اسلام کی اسٹڈی کی ہے اور محنت کر رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، وہ اسلام کی باریکیوں کو، فرقوں کو، اہل حق اور اس میں کون برگشتہ ہے، ان کو آج مسلمانوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس زمانے کے کفار نے کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، آج بھی کہہ رہے ہیں اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچاؤ۔ آج بھی جو اعداء اسلام ہے، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ قرآن سے ہم کو کاٹنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو امت مسلمہ ہے وہ قرآن نہ سنیں، موسیقی سنیں، ٹی وی دیکھیں، ٹی وی سیریل دیکھیں، ان کے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل اور ایسے اسباب دے دیے جائیں کہ اس میں مست رہے، قرآن کی تعلیم سے دور رہے، قرآن نہ سنیں۔ آج دوسرے انداز میں وہی بات کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو مان بھی رہے ہیں کہ قرآن نہ سنو، قرآن سنو، پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور یقیناً جب ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، سننا چھوڑ دیا، سمجھنا اور ماننا چھوڑ دیا تو کفار ہم پر غالب ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی اسی وجہ سے یہ درگت بنی ہوئی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس حق ہے، اس کے مقابلے میں پرانے اور نئے فتنے اکٹھا ہو کر اہل حق اور حق پر حملہ آور ہیں۔ ہم جس کو جدید فتنے کہہ رہے ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جدید فتنے ہیں، ورنہ اکثر کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ہم نئے دور کا فتنہ سمجھ رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کا دشمن، مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والا۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنے جو ہیں بارش کے قطروں کی طرف تمہارے گھروں کے درمیان اترتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، اور عنقریب ایسا ہوگا کہ بہت سارے فتنے پیدا ہوں۔ مختلف حدیثیں، اور ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک آدمی صبح میں مسلمان ہے، شام میں کافر، شام میں مسلمان ہے، صبح کافر۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، انسان اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے بدلے بیچے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر ایمان بیچنے والے قدم قدم پر پائے جا رہے ہیں، کہ جن کی تقریریں آپ سن کے متاثر ہو رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ مختلف ثبوت اور قرائن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ بکے ہوئے لوگ ہیں، اعلی کار ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اہل علم نہیں ہے، دین اور دین کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ ان کو آپ یہ نہیں دیکھیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے بھلے کی کوئی منصوبہ پیش کریں، اپنی دعوت کو اس بنیاد پر استوار کریں جو انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ ان سے آپ کبھی توحید کی تعلیم نہیں سنیں گے۔ جو تمام انبیاء کی تعلیم کا طریقہ تھا کہ توحید پر محنت کی جائے، یہ مضبوط ہوگی تو دین مضبوط ہوگا، یہ درست ہوگی تو دین کی پوری عمارت درست ہوگی۔ یہ فتنے پھیلانے والے جن کی کیسٹیں اور جن کی کلپس اور انٹرنیٹ پہ جن کی تقریریں خوب نشر ہو رہی ہے، اور چاہے سچے ہو یا فیک ہو، ان کے خوب فالوورز بتایا جا رہا ہے کہ ان کے تو اتنے ملین فالوورز ہیں، ہمارا نوجوان وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ دکتور عبید صاحب کا خطاب ہو رہا ہے، بہت بڑی تعداد نہیں ہے، جو انتہائی رسوخ فی العلم والی شخصیت ہے، جن کی باتوں کو سن کے ہم کو علم ملے گا۔ اور یہ الٹے سیدھے جاہل لوگ جو چند حوالوں کو رٹ کر الٹی سیدھی باتیں اور الٹے سیدھے دعوے کرتے ہیں، مرزا صاحب اور فلاں صاحب، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں، ہمارا نوجوان ان کے پیچھے اندھا ہو کے بھاگا جا رہا ہے۔ تو ان فتنوں کو بھی سامنے رکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو ہم جن کو جدید فتنہ کہہ رہے ہیں، یہ پرانے فتنوں کے نئے ایڈیشن ہیں، پرانے فتنوں کی کچھ بدلی ہوئی شکل۔ نئے فتنوں میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھتے ہوئے کہ ان چیزوں کو جاننے کے لیے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جو جدید دنیا ہے، جو سائنس ٹیکنالوجی کی علم بردار ہے، جن کے پاس قوت ہے، حکومتیں ہیں، وسائل ہیں، انہوں نے
ایک طرف تو مسلمانوں کے خلاف ماضی کی طرح جدید دور میں بھی ہتھیاروں کی جنگ چھیڑ رکھی ہے، اس کو عربی میں الغزو العسکری کہتے ہیں، اور ایک الغزو سیاسی ہے، سیاسی اور عسکری یعنی فوجی جنگ. کہیں مسلمانوں پر حملہ ہے، ان کے وسائل پر قبضے کی کوشش ہے، اور اس بنیاد پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اگر ان کے کچھ مالدار ممالک ہیں اور وہ اپنی مدد کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، مساجد کی تعمیر کر رہے ہیں، مدارس پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو بلا کر دین کی تعلیم دے کے مبلغین تیار کر کے دنیا میں بھیج رہے ہیں، قرآن کے مصحف چھپا کر لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، تو گھیرا جائے، ان کے اوپر مختلف الزامات عائد کیے جائیں اور ان پر تنقید کر کے ان کے اس راستے کو روکا جائے، ان کی دولت پر قبضہ کیا جائے، ان کی مالداری، ان کے حاصل جو ان کے قدرتی وسائل ہیں ان پر قبضہ کیا جائے. ایک طرف وہ سب کچھ چل رہا ہے، عراق میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا وہ ہم جانتے ہیں. دوسری ایک فکری جنگ ہے جس کو الغزو الفکری کہتے ہیں، ثقافتی اور فکری جنگ. آج یہ جنگ ہتھیاروں کی جنگ سے زیادہ تیزی سے لڑی جا رہی ہے. شیخ عبدالستار صاحب کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ غزو فکری جو ہے، فکری جنگ، یہ انتہائی دقیق اور بڑے منصوبے کے ساتھ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف لڑی جا رہی ہے. ہم کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہے. بڑی منصوبہ بندی، گہری تخطیط کے ساتھ، پروگرامنگ کے ساتھ، گہری پروگرامنگ کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، اور انتہائی غیر محسوس طریقے سے، نرمی سے یہ اپنا زہر لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالتی ہے. اور ہم لوگ، ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں، بچیاں، ہمارے نئی نسل کے لوگ اس کو معمولی چیزیں سمجھتے ہیں. برقعے اور پردے میں کیا رکھا ہے؟ آج کے دور کا تقاضا ہے، جدید دور کی ترقیات کا تقاضا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کچھ آزادی حاصل کرے. کہ کیا آپ تجارت کے ابھی مسائل بیان کیے، کہتے ہیں کہ سود نہیں لے سکتے، سودی کاروبار نہیں کر سکتے، اگر سودی نہیں لیں گے تو ترقی کیسے کریں گے؟ ارے مولوی صاحب سے پوچھیں گے تو سب چیزوں کو ہمارے لیے راستہ ہی بند کر دیں گے. اس غزو فکری کے لیے انہوں نے کہا کہ اتنا خطرناک زہر انہوں نے تیار کیا اور اس کو اتنے مضبوط اور مؤثر طریقے سے لوگوں میں پھیلایا کہ لوگ قتل ہو جا رہے ہیں، مر جا رہے ہیں، اور کفر اور شرک کے دام کے اسیر بن جا رہے ہیں، ان کے جال میں پھنس جا رہے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہے. کس لیے یہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ غزو فکری جنگ میں چونکہ ان کو اصل نشانہ بنانا ہے مسلمانوں کے ولا اور برا کی بنیاد پر، جو توحید کی بنیاد پر قائم ہے. ایک مسلمان جو توحید کو مانتا ہے اور اس بنیاد پر دوستی اور دشمنی کرتا ہے، تہذیب و ثقافت کو اختیار کرتا ہے. ایک کوئی جو مسلمان ہے اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں طریقہ عیسائیوں کا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے وہ جانتے بوجھتے عیسائیوں کے طریقے کو اختیار نہیں کرے گا، یہودیوں کے طریقے کو اختیار نہیں کرے گا. یہ ولا اور برا ہمارے دین کی سب سے مضبوط بنیاد ہے. مسلمانوں کے خلاف یہ غیر مسلموں کو اس کا شعور ہے، یہود و نصارہ اور دشمنان دین کو، کہ یہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر جو مسلمانوں میں ولا اور برا ہے، یہ ہماری سازشوں کے اثر انداز ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. امریکی وزیر خارجہ نے بیان دیا تھا، اور ایسے کئی بیانات ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری تہذیب ثقافت قبول کرے، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے رہے، ہمارے بنائے ہوئے کپڑے پہنے، جینس اور ٹی شرٹ پہنے، ہمارا بنایا ہوا برگر کھائے، ہماری طرح بات کرے، ہماری طرح رہن سہن اختیار کرے، ہماری زبان اور تہذیب و ثقافت کو قبول کرے، اور ہمارے اندر اس کی طاقت ہے، لہذا ہم دنیا سے یہ منوائیں گے. اس قسم کے کئی بیانات آ چکے، لیکن ان کو یہ بڑی فکر ہے کہ مسلمان سماج، یہاں تک کہ یورپ میں رہنے والا، خرابی بسیار، بہت ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے کہ مسلمان سے نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ لوگوں میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ غیر مسلموں سے ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی اب ہو رہا ہے. یہ ان کی کوششوں کا غزو فکری کا نتیجہ ہے. کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ عشق و محبت کر کے کالج میں چلی گئی ہماری بچی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی سے رشتہ ہو گیا غیر مسلم سے. جدید دور کا تقاضا ہے، عمر کا تقاضا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے. دینی غیرت کو مار دیا، غزو فکری کا قتل ہو گیا ہمارے دین کا، ایمان کا، اور ہم کو احساس بھی نہیں ہے. تو وہ اپنی تہذیب و ثقافت کو نافذ کرنے کے لیے ہمارے اس ولا اور برا کے جذبہ توحید کو مار دینا چاہتے ہیں،
اور اس کے لیے انہوں نے گہری منصوبہ بندی کی ہے اور بہت ہی مضبوط وسائل، دنیا کے بڑے وسائل کے ذریعے سے حملہ آور ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمارے بیچ کے بہت سارے افراد کو، منافقین کو، زرخرید لوگوں کو استعمال کیا ہے. اب کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بکے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ ہم بکے ہوئے ہیں. ابھی جو انکار حدیث کی موجودہ کہنا چاہیے کہ تحریک کی سرگردگی کر رہا ہے پاکستان کا جاوید احمد غامدی، وہ ٹی وی چینل پہ خوب آتا ہے. علماء نہیں آئیں گے، قرآن و حدیث کو بیان کرنے والوں کو چانس نہیں ملے گا دعوت و تقریر کا کہ ان کو ٹی وی پہ بلایا جائے، لیکن یہ جاوید احمد غامدی روز آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی تشریح کہتا ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. عربی جاہلی اشعار اور عربی لغت کے ذریعے سے قرآن کی ہم تشریح اور معنی و مفہوم کی تعین کر لیں گے. اور کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے حدیث کی اور قرآن کی. اب جب حدیث ہٹ گئی ہمارے لیے ہدایت، میں نے شروع میں جو بیان کیا، قرآن ہے، قرآن کی تشریح حدیث ہے، اور قرآن و حدیث کو ماننے کا ذریعہ صحابہ کرام ہے. آپ دیکھیے یہ باطل پرست لوگ انہیں تین چیزوں کو نشانہ بناتے ہیں گھوم پھر کر. اگر کوئی صحابہ کو نشانہ بناتا ہے تو ہم کو ذرا آدمی نے نہیں کہا کہ جو لوگ صحابہ کو برا بھلا بولتے ہیں، ہمارے پاس قرآن جو ہے وہ حق ہے، حدیثیں جو ہے وہ حق ہے، صحیح حدیث ہے. ہاں، ان قرآن اور حدیث کو ہمارے تک پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آگے بڑھانے والے صحابہ کرام ہیں. اب جو لوگ صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو مجروح کر رہے ہیں، وہ ہمارے قرآن و حدیث اور ہمارے دین کے راویوں کو مجروح کر رہے ہیں. صحابہ کو ہٹا دو، قرآن اور حدیث ختم، دین کی بنیاد ختم. تو امام ابو ذر رازی کہتے ہیں کہ جب کوئی صحابہ کرام کو نشانہ بنا، سمجھ لو کہ وہ تمہارے دین کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، تمہارے دین کی بنیاد ڈھانا چاہتا ہے. یہ ان کو ادراک ہے. اب قرآن کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تو دور سے فلسفہ لائیں گے. کچھ فلسفے کے دیکھیے قرآن میں فلاں جملہ اور فلاں بات جو ہے وہ ایسی ہے اور ویسی ہے، وہ زیادہ نہیں چل سکتی تھی. تو حدیثوں پر ان کو زیادہ تباہ آزمائی کا موقع ملا. معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، پرانے جو گمراہ فرقے بدعتی جو گزرے تھے فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر، جنہوں نے عقلیت کی بنیاد پر حدیثوں پر اعتراضات کیے تھے، ان کو جھاڑ کے یہ یہود و نصارہ کے مستشرقین نے، مغرب کے وہ لوگ جنہوں نے مشرق کے علوم حاصل کیے، انہوں نے زندہ کیا. اور پھر یورپ میں پڑھنے والے غلام پرویز صاحب ہیں، حمید الدین فرائی صاحب ہیں، ان کے علم سے متاثر لوگ جو مصر میں اور ہندوستان میں، وہ یورپ میں اور جرمنی میں اور امریکہ میں پڑھنے کے بعد یہاں آئے اور قرآن و حدیثوں پر اعتراض شروع کر دیا. آپ کو منکرین حدیث میں علماء نہیں ملیں گے، اور جو علماء ملیں گے بظاہر تو آپ ان کو دیکھیں گے، اگر ان کی تحقیق کریں گے تو فن حدیث اور علم حدیث کے واقف کار نہیں ہوں گے. جو لوگ علم حدیث کی گہرائیوں، باریکیوں اور ان کے اصول و قواعد سے واقف ہوگا اور جانے گا تو اس کو پتا ہے کہ محدثین نے کتنا دقیق، تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مستشرقین میں جن لوگوں نے مخالفت کے لیے ان کا مطالعہ کیا حدیثوں کا، فن حدیث کا، گولڈ زہر جیسا انتہائی متاثر آدمی وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، حدیثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فن رجال جو بنایا، جو اصول و ضوابط ترتیب دیے، اور اس میں 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات زندگی کو محفوظ کیا کہ کون کب پیدا ہوا، کب وفات ہوئی، کس کا کون استاد ہے، کس کا کون شاگرد ہے، کس نے کس سے روایت کی، تو بیچ میں گیپ تو نہیں ہے، کون سچا تھا، کس کا جوانی میں حافظہ درست تھا، بڑھاپے میں بگڑ گیا، کس کی جوانی کی حدیث لیں گے، بڑھاپے کی نہیں لیں گے، کس استاد سے حدیث لیں گے، کس سے نہیں لیں گے. یہ ساری تفصیلات جو جمع کر رکھی ہے، دنیا میں کسی قوم نے اپنی کسی شخصیت اور نبی کی باتوں کی حفاظت کے لیے ایسا زبردست انتظام نہیں کیا. یہ غیر مسلم شہادت دے رہا ہے اور میں اپنے الفاظ میں نے مختصر نقل کیا. تو جو لوگ حدیثوں کو نشانہ بناتے ہیں نا، آپ ان کو جاہل پائیں گے. قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے، کیا محدثین معصوم تھے. یہ اس قسم کی باتیں ہمارے درمیان میں کچھ ایسے لوگ بولتے ہیں جو دیندار ہیں، بڑے بڑے مولانا اور بڑے بڑے نام کہلاتے ہیں، جبکہ وہ دین کی بنیادی تعلیمات سے بے بہرا ہے، حدیث کی حیثیت اور حجیت سے ناواقف ہے. اور یہ میں اچھی طرح دیکھ لیں، اگر کسی کے ذہن و دماغ میں انکار حدیث کا کیڑا اور جراثیم ہو کہ اگر کوئی حدیثوں کا انکار کرتا ہے بلا وجہ، تعویل کرنے والا الگ ہوگا، تو وہ دراصل رسول کا انکار کرتا ہے. ہم جب اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں واشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟
اس میں آپ اٹھائیے تشریح کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو خبریں ہیں وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں. ہاں ہم کو تعلیمات دے رہے ہیں, حلال حرام بتا رہے ہیں, صحیح غلط بتا رہے ہیں, وعدے اور وعید بتا رہے ہیں, شریعت کا طریقہ زندگی کا آداب بتا رہے ہیں. اب اگر آپ ان کی اور ہم یہ مانیں کہ جو بھی وہ خبر دے رہے ہیں وہ اس میں سچے ہیں, وہ غلط اور جھوٹ بات بیان نہیں کر سکتے. اب کوئی اگر نبی کو جھوٹا مانے, روایت صحیح ثابت ہو جانے کے بعد نبی کی بات کو نہ مانے تو وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے, قرآن کی بات نہیں مان رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ وہاں آتا تو وہ رسول کو ہو جو رسول دے لے لو. ہم کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی, عقل میں نہیں آتی. یہ تو قرآن کو ماننا ضروری ہے, حدیث کو کیوں مانے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے حدیث کو مانو. قرآن نے خود کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قرآن بھی دیا اور بیان قرآن بھی. ثم ان علینا بیانا, بیان کیا ہے؟ حدیثیں. اب اگر آپ حدیثوں کو نہیں مانتے تو قرآن کے الفاظ کے مطابق آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے بیان کا انکار کر رہے ہیں. گمراہی ہے, کفر ہے جو لوگ حدیثوں کا انکار کرنے کے راستے پر جا رہے ہیں. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ کہ مسلکی اختلاف والا چیز جو ہے وہ مستحب ہے یا حرام ہے, مستحب ہے یا فرض ہے, یا اس طرح کے جو اختلافات ہمارے آپس میں ہوتے ہیں فہم کے, اس طرح کا اختلاف نہیں ہے. یہ بنیادی اور اصولی قسم کا اختلاف ہے, منہج کا اختلاف ہے, عقیدے کا اختلاف ہے. سب سے پہلے میں نوجوانوں کو یہ بات کہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے, فتنوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے, فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کو جانیں. قرآن, حدیث اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا, اس کو آپ نے سمجھ کر اگر اختیار کر لیا تو دنیا کا کوئی فتنہ آپ کو انشاءاللہ گمراہ نہیں کر پائے گا, لیکن آپ کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو اہل علم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. خیر بات آگے آئے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا, بات کو سمیٹتا ہوں کہ یہ استعمار والے جنہوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے مختلف حملے کیے, انہوں نے فکری حملے بھی کیے, نفسیاتی حملے کیے اور اخلاقی حملے کیے. ٹی وی اس سلسلے میں انہوں نے جدید دور میں جس چیز کو سب سے زیادہ تیزی سے استعمال کیا, ان مسلمانوں کے ولا اور برا کے اس عقیدے کو توڑنے کے لیے, متاثر کرنے کے لیے سب سے زیادہ یہ ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا. ذرائع ابلاغ کا ٹی وی چینل, انٹرنیٹ, اخبارات اور جتنے بھی ذرائع ہیں, یہاں تک کہ اس میں فلمیں بھی ہیں, ٹی وی سیریل بھی ہیں. کل تک جو باتیں باہر تک ہمارے مسلمانوں کے سماج میں نہیں آ پاتی تھی, وہ آج ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں اور بچیوں اور خواتین کے ہاتھوں میں, جیبوں میں موجود ہے. وہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, موبائل پر دیکھ رہے ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے. اس کا انہوں نے بہت مضبوط اور زبردست طریقے سے اختیار کیا. دنیا میں صرف میں اشارہ کروں 2004 کا یہ سروے ہے کہ دنیا میں 120 خبر رساں ایجنسیاں ہیں, 120 بڑی, جس کو انٹرنیشنل کہتے ہیں. اس انٹرنیشنل 120 میں صرف 30 جو ہے امریکی وزارت الانباء ہے. انہیں خبر رساں ایجنسیاں جو خبریں نشر کرتی ہیں, یہ وہی خبریں نشر کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, جو ان کے فائدے کی ہوتی ہیں. اس میں سے 30 جو ہے صرف امریکہ کی ہے, اور اس 30 کی صرف عرب ممالک میں, مسلم ممالک میں 200 سے زیادہ شاخیں ہیں, فروعات ہیں, ان کے ذیلی برانچز. اور ان کے لیے یہ 30 یا اتنی ان کی خبر رساں ایجنسیوں کے لیے جو ان کا سالانہ بجٹ ہے وہ کسی مسلم ملک کے تعلیم پر خرچ ہونے والے بجٹ سے زیادہ ہے. جتنا ہمارا ایک ملک, کوئی سعودی عرب, بحرین, فلاں اور فلاں, ایک سال میں جتنا تعلیم و تربیت پر خرچ کرتا ہے اس سے زیادہ وہ ذرائع ابلاغ پر ایک سال میں خرچ کرتے ہیں. دنیا میں جتنی خبریں نشر ہوتی ہیں اس کا صرف 90% یورپ اور امریکہ کی خبر رساں ایجنسیوں پر انحصار کرتا ہے, اور جن پر انحصار کیا جاتا ہے وہ سارے بنیادی طور سے امریکہ کی بھی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, خبر رساں ایجنسیاں ہیں, اخبارات ہیں, مجلات ہیں, اور ہفتہ روزہ اخبارات ہیں, میں سب کا نام نہیں گنا سکتا, وہ سب یہودیوں کے زیر کنٹرول ہیں, زیر اثر ہے, ان کے قابو میں. بڑی چالاکی سے, محنت سے, لمبے عرصے کی تگودوں کے ساتھ انہوں نے سارے ذرائع ابلاغ کو اپنے قبضے میں کر. اب وہی خبریں چھپتی ہیں جو وہ چاہتے ہیں, اور وہ خبر چھاپتے ہیں کہ سعودی عرب برا ہے, ہم لوگ چلانے لگتے ہیں. وہ خبر چھاپتے ہیں کہ ایران اور فلاں جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بیان دے رہا ہے, ہم ہیرو سمجھنے لگتے ہیں. جو مسلمانوں کا, اسلام کا دشمن اور ان کا دوست ہے, ان کو ہم اچھا سمجھتے ہیں,
اور جو مسلمان اور اسلام کی خدمت انجام دے رہا ہے، دعوت و تبلیغ اور صحیح منہج پر قائم ہے، جو قرآن کی تبلیغ کر رہا ہے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے محنت و مشقت کر رہا ہے، پروگرام اور منصوبے چلا رہا ہے، اگر اس کا کوئی ابھی ایک صاحب نے آگے بتایا کہ وہ فلاں جگہ جو ہے وہ ریسلنگ ہوئی، اس لیے فلاں سعودی عرب میں خواتین کی ریسلنگ ہوئی، ابھی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہم تو سمجھتے ہیں خبر غلط ہو۔ اگر ایسا مان لی جائے کوئی ایک غلطی، کوئی ایک خرابی آ گئی، تو کیا اس سے آپ کیا سبب ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جو لوگ اب ہمارے ہاں اخوانیت ہے، جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے اور رافضیت ہے، تصوف ہے، ان کا منہج کیسا ہے؟ توحید اور سنت والا ہے؟ دنیا میں روئے زمین پر نبی کے طریقے پر دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت کرنے کا جو اسلوب ہے، منہج ہے، وہ آج روئے زمین پر یہاں مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ صرف اہل حدیث جماعت کے پاس آپ کو ملے گا۔ توحید کی جو حیثیت، اس کے لیے جو جھگڑا جماعت اہل حدیث پوری دنیا سے کر رہی ہے، کوئی نہیں ہے اس راستے، اس کا صرف یہ ایک بنیاد جو ہے کافی ہے، اس کے صحیح منہج اور دوسروں کے لیے اور دوسرے سے ہم کو دور ہو جانے کے لیے۔ اب ہمارے یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ فلاں اور فلاں سے تاثر کی بات کیا کہہ رہا تھا کہ ان کا منہج اور ان کا طریقہ کار ہمارے یہاں اختیار کر لیا جاتا ہے، یا وہ ان سے ہم متاثر ہو گئے، ان سے متاثر ہو گئے۔ اس بیس پر آپ دیکھیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ان کو خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے جو سعودی عرب کو چھوٹی چھوٹی بات پر اشارہ بناتے ہیں۔ آپ گھر میں جس گھر میں رہتے ہیں، یہ آپ کے والد صاحب ہیں، یا آپ کی والدہ ہے، یا آپ کا سگا بھائی ہے، یا آپ کی بہن ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے۔ اب آپ کے والد ہیں، آپ کے والد میں آپ کوئی کمزوری اور خامی دیکھ رہے ہیں، آپ کے باپ ہیں، ان کا جو حق ہے وہ شریعت نے، آپ کی عقل نے متعین کر رکھا ہے۔ اب آپ کے دوست کے والد یا کوئی دوسرا پڑوسی کے والد ہیں، ان کے اندر کوئی خوبی ہے جو آپ کے والد میں نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کے یہ کہتے کہ میرے ابا، آپ کیسے ابا ہیں، آپ کے اندر تو یہ خرابی ہے، فلاں کے ابا تو ایسے ہیں، آپ ان کو باپ بولنے لگیں گے جو آپ کے باپ نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ سلوک کرنے لگیں گے جو آپ کے باپ کا حق ہے، اور باپ کو اس حق سے محروم کر دیں گے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو، چاہے وہ کافر مسلم ہو۔ بتائیے، آپ کو عجیب بات لگ رہی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب اور فلاں اور ڈھیما ہم کسی کی حمایت اس بنیاد پر نہیں کرتے کہ ان کے پاس پیسہ ہے یا وہ ہمارا کوئی خاندانی یا کوئی اور تعلق اور عصبیت کی بنیاد پر ہے۔ ہماری کسی سے دوستی اور دشمنی کی بنیاد عقیدہ توحید اور صحیح منہج ہے۔ سعودی عرب کے پاس جب پیٹرو ڈالر نہیں تھا، غربت تھی، ہندوستان کے سلفی جماعت اور اہل حدیث جماعت نے ان کی مدد کی ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ تو ہمارا ان کا رشتہ کوئی ان کی برائیوں کی وجہ سے کہ برائی بھی کرتے رہے ہم ساتھ دیں، ایسا نہیں ہے، عقیدے اور منہج کی بنیاد پر ہے۔ اب اگر ان سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو کہیں گے کہ باپ جو ہے اس کو باپ نہ مانے، منہج کو منہج، ایک عقیدے کا اختلاف ہے۔ رافضی اور شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، ابو بکر صدیق عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو مرتد کہتے ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، پوری ان کی تاریخ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے، ہم ان کے ایک بیان کی وجہ سے ان کی حمایت کرنے لگے۔ سعودی عرب دین کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کو بلا کر تعلیم دے رہا ہے، قرآن کی اشاعت کر رہا ہے، مسجدوں کی تعمیر کر رہا ہے، اور نہ جانے کتنے اچھائیاں کر رہا ہے، اس کی کوئی خطا ہو جائے تو اس کو لوگوں میں بدنام کرتے پھریں۔ کون سا منہج ہے آپ کی موافقت اور مخالفت، ولا اور برا کی بنیاد کیا ہے؟ اسی بنیاد کو بگاڑنا چاہتے ہیں کفار اور مشرکین، یہود و نصارا، کہ آپ کی دوستی دشمنی کا پیمانہ بدل جائے، آپ ان کو برا ماننے لگے جو اہل حق ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے، صحیح دین کے جانکار ہیں۔ جب وہ حدیثوں کا انکار کا جراثیم آپ کو ڈالتے ہیں، جب سیاسی دین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو آپ اہل حدیثوں کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں، ان کے مخالف ہوتے ہیں جو یہود و نصارا کا ٹارگیٹ ہے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اس موضوع پر، مختلف موضوعات پر خطاب کرتے ہوئے کہ دنیا میں دیکھیے
ایک طرف آپ کو آج خفیہ رپورٹیں جو ملے گی امریکن تھنک ٹینک کی، صہیونیوں کی، ان کی رپورٹیں آج اخبارات میں، رسائل جرائد میں آ چکی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ جو ہے مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے ٹینشن ہے یا اہل حق ہیں وہ ہے سلفی اہل حدیث، اس دین کو ماننے والے جو ابوبکر و عمر فاروق کے دین کو مانتے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں، ان کا تھنک ٹینک کہتا ہے. انہوں نے 3 یا 4 کیٹیگری مسلمانوں کی بنائی ہے، اس میں فنڈامنٹلسٹ سلفیوں کو رکھا ہے صرف. یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، رپورٹیں آ چکی ہیں، آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا دشمن یہ ہے، یہود بھی نصارہ بھی، اور مسلمانوں میں یہ پھیلایا جاتا ہے ان کی خبر رساں ایجنسیاں خود وہی اپنے میڈیا کے ذریعے سے ایسا باور کراتے ہیں کہ ہمارے مسلمان اخوانی تحریکی لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو امریکہ کے پٹھو ہیں، ان کے آلائکار ہیں، ان کے دوست ہیں. کافر مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان کافر سمجھتا ہے. سلفیوں کا یہی معاملہ ہے، ان کے اہل حق ہونے کی دلیل ہے. حق کی یہ نشانی ہے کہ دنیا کا ہر باطل اس کے خلاف رہے گا. صحیح منہج کی ایک پہچان یہ بھی ہے. تو انہوں نے، میں یہ جو چند نکات ہے اس کو بات کو سمیٹتے ہوئے صرف اس کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میڈیا کا انتہائی زبردست بھی استعمال کیا، اور اس میڈیا کے استعمال میں انہوں نے مسلمانوں میں اپنے کچھ موافقین مددگاروں کو پیدا کیا، ان کی برین واشنگ کی، ان کی تربیت کی، ان کو سمجھایا کہ تم جو ہے صحابہ کرام کو نشانہ بناؤ، تم جو ہے مسلمانوں کی تاریخ کو نشانہ بناؤ، تم حب اہل بیت کے نظر میں امیر معاویہ، مبینات اور فلاں کو جو ہے ٹارگیٹ بنا کے مسلمانوں کو اس میں لڑاؤ، اس میں الجھاؤ، ان کے دین کو جو ہے مشکوک بناؤ، شک و شبہات پیدا کرو اور اہل حق کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہ آپس میں الجھے رہیں گے تو دین کی تبلیغ کیا کریں گے؟ آپس میں لڑتے رہیں. چنانچہ انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے، وہ چند نکات کی شکل میں میں پیش کرتا ہوں، بہت زیادہ ہو رہا ہے. پہلا یہ کہ جو لوگ کفار اور مشرکین سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی رسم و رواج سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی روح کی، اسلامی روح اور عقیدے کے وضع اور برا کی بنیاد کے خلاف ہے، تو یہ لوگ ان کے خلاف باتیں پھیلاتے ہیں، اپنے اندر سے بھی لوگوں کو پیدا کرتے ہیں. ارے آج تعلیمی دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج پوری دنیا میں جو ہے وہ بھائی چارے کا ماحول بنا ہوا ہے، لہذا ایسی باتیں کرنا کہ اسلام مسلمان اور یہ فلاں اور فلاں الگ الگ ہے، یہ تو انتہا پسندی ہے، بنیاد پرستی ہے. لہذا اس کو نشان بنا دیا گیا. اگر کوئی عقیدے کی بات کرتا ہے کہ مسلمان ہندو سے شادی نہیں کر سکتا، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ فلاں کام نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ولا اور برا کی بنیاد ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے دوستی رکھی جائے. قرآن کی آیتیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں سب پڑھوں. ہاں، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه من مطمئنة کی آیتیں پڑھیے کہ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ مشرکین اور اہل شرک سے کہتے ہیں کہ اننی براء منکم ومما تعبدون، ہم تم سے اور تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بری ہیں، لا تعلق ہے. یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ان سے تعلقات تجارت کرنا یہ ایک الگ بحث ہے. لین دین اور سماجی تعلقات، ایک داعی کا مدعو سے جو رشتہ ہوتا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ ضروری ہے، لیکن حق سے ہاتھ دھو کر ہٹ کر ان کی تعریف کرنا یہ ہمارے ولا اور برا کے عقیدہ توحید کے خلاف ہے. ہمارا ولا اور برا دوستی، ولا اور برا جو میں کہہ رہا ہوں یہ عقیدے کی ایک بنیاد ہے. کس سے دوستی، کس سے دشمنی، ہماری اس کی بنیاد کیا ہے؟ توحید، اللہ کی عبادت جو کرتا ہے اس میں اس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کو آپ کو اکیلا مانتا ہے، آپ کے دین اور شریعت سے محبت کرتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو محبت اور نصرت کا معاملہ کرتا ہے، اور ان مسلمانوں میں سر فہرست صحابہ کرام ہے. یہ ہمارے ولا اور برا کی، دوستی اور دشمنی کی بنیاد ہے. جو توحید پہ نہیں ہے، جو رسول کی سنت اور رسالت کو نہیں مانتا، آپ کے دین اور احکامات کو نہیں مانتا، جو مسلمانوں کی عزت و وقار کو اور خاص طور پہ صحابہ کو نہیں مانتا، وہ ہمارا دشمن ہے. یہ ہمارے دین کی بہت بڑی بنیاد ہے، باطل سے بچنے کی بہت بڑی بنیاد ہے. اور یہ ہم اور آپ سمجھے نہ سمجھے، یہود و نصارہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس بنیاد کو توڑنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلا ایک حربہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ تو شدت پسندی ہے. دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جدید فتنے کی شکل میں انہوں نے وطنیت اور قومیت کا نعرہ بلند کیا. وطن سے محبت یہ زیادہ اہم ہے، دین اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو اب اگر ہمارا ہم وطن ہے تو مشرک ہو، کافر ہو، زندیق ہو، منافق ہو، شریعت کا مخالف ہو، وہ ہماری محبت، تعلق اور تائید کا مستحق ہے.
اور اگر ایک آدمی ہمارے وطن کا نہیں ہے تو وہ چاہے مسلمان ہو، دین کے ساتھ وہ توحید والا ہو، اس سے ہمارا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، یا وہ ہماری محبت کا مستحق نہیں۔ یہود و نصارہ اور دنیا کے کافروں کو یہ بات بہت حیرت انگیز لگتی ہے۔ ایک عیسائی صاحب کتاب نے لکھا کہ یورپ والوں کو یہ بات حیرت انگیز لگتی ہے مسلمانوں کی کہ یہ لوگ جغرافیائی حدود سے، ملکوں کی سرحدوں سے ہٹ کر اگر کسی ایک علاقے میں مسلمان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ احتجاج کرتے ہیں، اور یہ لوگ بہت ساری اپنی خرابیوں کے باوجود عیسائی یا غیر مسلم معاشرے میں گھلنے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی ہے والا بڑا ہمارا، یہی بات ان کو کھٹکتی ہے، اور اس کو مٹانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وطنیت کی بنیاد پر محبت اور رشتے قائم کیے جائیں۔ اب اگر ایک ہم وطن ہے تو چاہے جیسا ہو اس کے ساتھ رشتہ رکھو، زندگی کو، کافر ہو، مشرک ہو، کچھ بھی ہو، اور وطن کے علاوہ ہے تو یہ وطنیت کا ایک حربہ اور ہوا اختیار کیا گیا ہمارے عقیدے پر ضرب لگانے کے لیے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ نمبر 3 کہ انسانیت کی دعوت، کہا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، نہ اسلام، نہ فلاں مذہب، نہ عیسائیت، نہ یہ بولنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اس پر کچھ اقتباسات بڑے پیارے ہیں لیکن میں اسے پیش نہیں کر سکتا۔ انسانیت ہمارا مذہب ہے۔ ہمارے کئی لوگ مل جائیں کہ میں نہ مذہب کو نہیں مانتا، انسانیت کو مانتا ہوں۔ یہ بھی بولنے میں آسان اور بڑا خوبصورت نظر آتا ہے لیکن یہ بالکل خصوصی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس صحیح دین اور صحیح عقیدہ نہیں ہے تو آپ کے پاس اچھی انسانیت ہو ہی نہیں سکتی۔ انسانیت پیدا ہوتی ہے توحید سے، انسانیت پیدا ہوتی ہے آسمانی مذہب کی صحیح تعلیمات سے، انسانیت پیدا ہوتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کرنے سے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کی انسانیت، آپ کی شرافت، آپ کی امن پسندی اور محبت کی تعلیم جب دنیا میں سماج اور معاشرے میں عام ہوئی تو دنیا کا سب سے بڑا جاہلی معاشرہ، دنیا کے سب سے زیادہ مہذب معاشرے میں تبدیل ہو گیا۔ یورپ کے لوگ بھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ صحابہ کرام کی جماعت جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی تھی، یہ دنیا کے سب سے بڑے جاہلی معاشرے کو صرف 23 سالہ تربیت سے اللہ کے رسول کی دنیا کی سب سے بہترین سماج اور معاشرے کی شکل میں انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، ڈھال دیا۔ یہ ایک انسانی سماج اور تاریخ کا بہت بڑا عجوبہ ہے، کوئی انسان اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ تو یہ انسانیت وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ میں نے کہا اور بھی اس کی بہت ساری دلیلیں دے سکتے ہیں لیکن میں ضمن صرف اتنی بات کہہ کے اس ضمن میں جو ان کے اہداف ہے انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور ایک چیز ہے کہ تقارب مذاہب، کہ مذاہب میں بات چیت ہونا چاہیے، عیسائیت، یہودیت، فلاں اور فلاں، وحدت ادیان، سب کو ملا کر چلے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان دعوت دینا بند کر دے۔ جب ہم عیسائیت کو اور یہودیت کو بھی مان لیں گے تو پھر دعوت کس کو دیں گے؟ لوگ اسلام میں داخل ہونا رک جائیں، ان کے مذہب کو ہم تسلیم کر لیں، ان کی عبادت گاہوں کو اپنے درمیان جو ہے پیدا کریں، نصرانی بنانے کی ان کی تحریک کو نہ روکیں، مسلمان عیسائی بن جائیں، مسلمان فلاں بن جائے۔ اس ٹارگیٹ کو پانے کے لیے وہ اس قسم کے حربے اختیار کرتے ہیں۔ انسانیت اصل مذہب ہے، اور اس ضمن میں ان کے جو مقاصد ہیں اس میں ایک مقصد ہے جو اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ رواداری، دینی رواداری اور تعصب کو ختم کر دینے کی تعلیم۔ تعصب ختم کر دیں، دینی مذہب کے اعتبار سے دوسروں کو بھی آپ ایکسپٹ کریں، قبول کریں۔ یہ مسلمان سماج اور معاشرے میں بولا جاتا ہے، جیسے وہ لوگ یہاں ایشیا میں آبادی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اعلان کرتے ہیں کہ جو جتنے بچے پیدا کرے گا اتنا وظیفہ اور اتنی سہولیات ملے گی۔ ایسے ہی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ سیکولر بن جاؤ، لابین۔ لیکن جتنے یورپی مذاہب ہیں عیسائیوں کے کثرت والے، وہ سب عیسائیت کی تبلیغ کے لیے سالانہ کروڑوں ڈالر چندہ دیتے ہیں۔ یہ فرانس کے 2 مصنفین نے یہ تحقیق لکھی تھی، یہ لوگ سیکولرزم کا ڈھونگ رکھاتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی جو عیسائیت کیتھولک چرچ کا مرکزی سینٹر ہے، اس کو تقریباً دنیا کے تمام عیسائی ممالک چندے دیتے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی شخص کچھ قلم اٹھاتا ہے، بات کرتا ہے تو وہاں سے ان کو بھی۔ سلمان رشدی نے جب سیٹینک ورسز لکھی، پوری دنیا میں احتجاج ہوا، جو بھی ہوا، اس کو کہاں سے مل رہا تھا؟ وظیفہ، اس کو سیکورٹی کیتھولک چرچ آف برطانیہ سے ملی۔ اسلام کے خلاف بولیے، آپ کو تحفظ ملے گا۔ تسلیمہ نسرین کی بکواس کتاب لجہ کو جو ہے وہ بڑا 2 نمبر کا ایوارڈ مل رہا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اس کی کتاب اچھی تھی، اس لیے کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف لکھا ہے۔ اسلام اتنا بڑا ہے، یہ اسلام کی عظمت کا نشان ہے، ثبوت ہے کہ دنیا کے جتنے باطل ہیں سب اسی کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں
کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی کوششیں سازشیں میڈیا کے ذریعے سے ان کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کے امن کو دہشت گردی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، امن کی تعلیم کو، اگر اتنی کوشش دنیا کے کسی دوسرے مذہب کے خلاف اس کے 10% ہو تو وہ مذہب ختم ہو جائے گا، لیکن اسلام کے خلاف اتنی کوششوں کے باوجود آج کی تاریخ میں بھی پچھلے کئی سالوں سے دنیا میں اسلام سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے، یہ اس کے صحیح حق اور صحیح ہونے کا نشان ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو دین لوگ اختیار کرتے ہیں، نئے مسلمان ہوتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں، ان کی اکثریت الا ماشاء اللہ کہ وہی دین سچا، اچھا اور قابل قبول ہے جو قرآن و حدیث والا ہے، اور یہی بات پوری دنیا کے باطل پرستوں کو کھٹکتی ہے، چنانچہ وہ مختلف لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں۔ ہاں، تو میں اگلی بات یہ کہہ رہا تھا کہ ایک نقطہ جو اہم ترین ہے کہ اس کوشش میں مسلمانوں کو اور اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے ایک ان کا نقطہ ہے کہ سلفی فکر اور رجحان جو ہے اس کو خاص طور سے نشانہ بنایا جائے، اس کے خلاف جنگ چھڑی جائے، اور اس کو سلفیت کے بدلے میں ایک مسلمان عیسائی نہیں بن رہا ہے، یہودی نہیں بنے گا، یہودیت تو ویسے بھی تبلیغ نہیں کرتی، اپنا مذہب چھوڑ کے وہ نہیں اختیار کرے گا، تو مسلمان نام رکھے تو کیا کرے کہ سلفیت کو اختیار کرنے کی بجائے، سلفیت یا اہل حدیث مسلک کی بجائے، قرآن و حدیث اور توحید کے منہج کی بجائے اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا منہج اختیار کرے، یہ ان کی کوشش ہے۔ اور اس میں انہوں نے ذکر کیا جیسے صوفیت، تصوف ہے۔ اب اس ضمن میں کئی باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، بہت زیادہ ہو گیا، اختصار کے ساتھ بات کو سمیٹتا ہوں، لیکن اس کو آپ زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تصوف پرانا فتنہ ہے، لیکن جدید عالم میں اس کو جدید انداز میں نئے فتنے کی شکل دے کر پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ کو شاید خبریں یاد ہوں، روس میں کچھ دن پہلے جو آزاد ریاستیں ہیں وہاں ایک بین الاقوامی صوفی کانفرنس ہوئی، اس کا اہتمام ولادیمیر پوتن رشیا کے صدر نے کیا، اور اس کی صدارت رشیا کے صدر کے نمائندے قادیروف نے کی۔ ہندوستان میں دلی میں اہتمام کیا گیا صوفی کانفرنس کا، جس میں ہمارے مودی صاحب نے خطاب کیا۔ مودی صاحب کتنے مسلم دوست اسلام دوست ہیں، آپ غور کیجیے۔ سن 2003 میں واشنگٹن میں نکسن اکیڈمی کے تحت ایک بڑی کانفرنس کا صوفیوں کا انعقاد کیا گیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں سن وائز خبروں کو نقل کیا گیا ہے، اور شاہ ربک ما فعلوا وہ کتاب کا نام ہے، بیگ میں موجود ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ اس سن کے بعد سے امریکہ میں ہشام قبانی نام کے آدمی نے صوفی کمیٹی تیار کر رکھی ہے۔ امریکی گورنمنٹ، وزیر دفاع اور وہاں کے وزراء ان سے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمانوں کے مختلف رجحانات اور مکاتب فکر کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ان سے مدد لیتے۔ پاکستان کے کئی صوفی اور پیر صاحبان برطانیہ میں گئے اور وہاں کی پارلیمنٹ میں خطاب کیا، ان سے روابط ہے۔ ہمارے جو مرزا صاحب ہے، مرزا انجینئر صاحب، جن سے ہمارے لوگ متاثر ہیں، وہ کلپ میں بولتے ہیں کہ کوئی بھی عالم مجھ سے آگے مناظرہ کرے۔ ابھی میرے موبائل میں کتاب آئی ہے زبیر علی زاہد صاحب رحمہ اللہ کی، اس کے مقدمے میں صاحب کتاب نے لکھا، انہوں نے پیش کرنا ہے، ہم نے ان سے وقت بار بار مانگا، ان کو بلایا، ہم کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ جو درمیان میں ایک صاحب تھے، انہوں نے جب وقت مانگا اور انہوں نے بہانے بازی کی تو وہ بھی ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں کہیں جاتا نہیں، کس سے ملتا نہیں، جبکہ چند دنوں پہلے وہ شیعوں کے مدرسے میں جا کے وزٹ کر چکے ہیں، شیعوں کے مدرسے کا وزٹ کر رہے ہیں، اور ابھی تقریر میں بول رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور واقعہ کربلا کے تعلق سے ایسی باتیں بیان کر کے میں نے جو لکھا ہے، روایتیں پیش کی ہے، اس کا جواب کوئی عالم نہیں دے سکتا۔ اور یہ اس پر ہی سوال کرنے کے لیے گئے، 4-5 سوال لکھ کے بھیجا تو کہا کہ میرے پاس ملنے کا وقت نہیں ہے۔ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں یہ لوگ، اور پبلک کو کہتے ہیں کہ علماء میرے سوال کا جواب نہیں دیتے۔ جاہل لوگ ہیں، ان کو علماء کیا جواب دیں گے، وہ جاہلوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ میں یہ جو جملے کہہ رہا ہوں یہ میرا معیار نہیں ہے، یا بولنا نہیں چاہیں گے، لیکن ہمارے یہاں لوگ اب یہی زبان سمجھتے ہیں کہ وہ اس قسم کی نعرے بازی اور دعوے داریاں کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہو جاتے ہیں پھوہن پن کے ساتھ۔ تو خیر، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سلفیت کو نشانہ بنانے کے لیے نعم البدل پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انکار حدیث کے فتنے کے تانے بانے، قادیانیت کے تانے بانے،
یہ جو صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے تانے بانے آپ کو واشنگٹن تل ابیب سے ملیں گے، ضرور ملیں گے، جیسے دنیا میں دہشت گردی کا تانا بانا وہیں سے جا کے ملتا ہے۔ یہ کوئی میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اب ان باتوں کے لیے بہت سارے دستاویزی ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ لہذا یہ کیا کرتے ہیں کہ جو منحرف فرقے ہیں، شیعیت ہے، رافضیت، آج ہمارے ہاں ہمارا میڈیا جو ہے اور یہ جو تحریکی لوگ ہیں، کچھ لوگ ہمارے یہاں تحریکیت سے متاثر ہوتے ہیں، ارے وہ تو ایسا کام کر رہے ہیں جو ہم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جماعت حقہ میں کچھ کاموں میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ جن کو سمجھ رہے ہیں یہاں الگ میں ایک سوال کرتا ہوں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جماعت کام نہیں کرتی، کیسے نہیں کرتی؟ اگر یہ کام نہیں کرتی تو دنیا بھر میں آپ کے احمد آباد میں آج سے 30 سال پہلے کتنے اہل حدیث تھے، کتنی مساجد تھی اہل حدیث کی؟ اس شہر میں کی بات کر رہا ہوں، میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ 30-35 سال پہلے یہاں شاید ایک مسجد بھی نہیں تھی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یا تھی تو ایک یا دو تھی، ایک یا دو تھی، آج کتنی ہے؟ تو یہ اہل حدیثوں نے کام نہیں کیا اور اتنی مسجدیں بڑھ گئی، اتنے افراد بڑھ گئے، اتنی بڑی تعداد میں شرک اور بدعات سے توبہ کر لی۔ اگر ہم نہ کام کرتے تو واشنگٹن اور تل ابیب کو تکلیف ہی نہ ہوتی۔ دنیا میں جو اسلام پھیل رہا ہے یہ وہ لوگ نہیں پھیلا رہے جو تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں، جو تکفیر کرتے ہیں، جو مسلمانوں میں لڑائیاں لگاتے ہیں، جو صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کریں۔ ہمارے یہاں ایک جماعت فضائل جو بیان کرتی ہے، وہ اپنے علاوہ دوسروں کو سلام نہیں کرتی تو غیر مسلموں کو توحید پیش کرے گی۔ جن کی دعوت و تبلیغ جہالت کے ساتھ ہوتی، جنہیں خود نہیں معلوم کہ توحید اور شرک کیا ہے، 20-20 سال لگا دیتے ہیں، توحید اور شرک کا فرق نہیں معلوم۔ کہ میں طنز و تعریف نہیں کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے عالمیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ دنیا میں واحد ہے حدیث جماعت۔ سعودی عرب کویت کے تعاون سے امریکہ میں، یورپ میں ایسی لائبریریاں، اسلامک سینٹر بنے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں وہ لائبریریاں نظر نہیں آئی، وہاں لوگ ایسے ہی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسلامی کتابیں ان کو کون فراہم کر رہا ہے؟ مطالعے کا سامان کون فراہم کر رہا ہے؟ ویٹیکن سٹی جو کیتھولک چرچ کا سینٹر ہے، وہاں کس نے اسلامک سینٹر بنایا؟ وہی سعودی عرب جس کو روز گالیاں دیتے ہیں تحریک کی، تعریف کرتے ہیں ایران کی۔ ایران بتائیں ماضی کی جو اس کی سیاہ تاریخ ہے، چھوڑیے، موجودہ دور میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا کوئی کارنامہ انجام دیا؟ طیب اردوغان جو مزاروں پہ جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں، جو کردی مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، ہاں، جن کے یہاں تصوف قابل قبول ہے، یہ جتنے مناہج ہے نا، میں نے تقریریں کی ہیں، سن لیجیے، ابھی موقع نہیں رہا۔ اخوان المسلمین شیخ حسن المنا جو بانی ہیں، وہ تصوف کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اخلاق اور تربیت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ ان کے یہاں حدیثوں کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویل اختیار کرتے ہیں اور تفویض کرتے ہیں کہ قرآن حدیث میں جو اللہ کے نام آئے ہیں اس کو مانتے ہیں، لیکن ان کا معنی اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ تمام اہل سنت و جماعت کے علماء سلف و خلف نے اس کا رد کیا، اس کو گمراہی بتایا، ائمہ اربعہ نے اور سب لوگوں نے۔ یہ اخوانی قبول کر رہے ہیں، تصوف کی تعریف کرتے ہیں، میلاد النبی کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں، شرکی اعمال میں شرکت کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، سریت اور باطنیوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ سے کہتے ہیں، شیخ حسن البنا نے کہا کہ ہمارا ان کا جھگڑا دینی نہیں ہے۔ مولانا ابو العلا مودودی اور سارے لوگ، یہ لوگ جو ہے صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ چیزیں جو میں نے اشارہ ایک جملے میں ذکر کی ہے، یہ ثبوت اور حوالوں کے ساتھ موجود ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ اس طرح ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کے منہج کے غلط ہونے کی چیخنے والی دلیلیں موجود ہیں۔ ایسا ماننے والے لوگ صحیح منہج کے نہیں ہو سکتے، لیکن یہود و نصارہ نے کوشش کر کے اپنے گروہوں کو ہمارے درمیان ڈال کے ایسے غلط مناہج والوں کی تعریف کروائی، میڈیا کے ذریعے سے مختلف بیان آ گیا، ہم لوگ ان کی تعریف کرنے لگے۔ تو کہا ان کی تعریف کرتے ہیں اور صحیح منہج والوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اہل حدیثوں کے سامنے، منہج حق کے سامنے صوفیوں کو کہا کہ ہم تو نرمی کی تعلیم دیتے، تو ان کی نرمی کے سامنے کہتے ہیں دیکھو یہ اہل حدیث شدت پسند ہے۔ ان کے سامنے سیاسی گروپ کھڑا کیا، جماعت اسلامی اور فلاں، یہ پہلے سے ان کا مقصد اچھا رہا ہو یہ میں نہیں کہتا، لیکن ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیاسی منہج والے کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث بزدل ہیں،
کہ سلفی منہج والے جو ہے یہ جہاد نہیں کرتے اور فلاں کام نہیں کرتے. نتیجے میں کیا نکلا؟ ایک بہت بڑا فتنہ تکفیر کا ہے. سید قطب شہید کہتے ہیں ان کو. سید قطب مولانا ابوالعلا محمودی سے بڑے متاثر تھے. ان دونوں کی تحریروں میں غور سے سن لیجئے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، حوالوں کا وقت نہیں ہے. ان دونوں کی تحریروں کا ماحصل یہ ہے کہ ان کے علاوہ، ان کی فکر کو ماننے والوں کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں سب کے سب کافر ہیں. چھوڑ دینا چاہیے کہ مولانا مودودی صاحب کا فتویٰ تھا، جماعت اسلامی اس سے منحرف ہو گئی، اور جس جماعت پہ پابندی لگی ہے وہ اسی کو مانتی ہے. ووٹ دینے والا مشرک. لم يحكم بما انزل الله اولئک هم الکافرون. ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے علاوہ فیصلہ کر رہا ہے، اس لیے وہ کافر ہو گیا. حالانکہ اس کی تشریح کی ضرورت ہے. اگر یہ مان بھی لیا جائے تو یہ کفر کے درجات ہیں. اب ہمارے یہاں نوجوانوں کو جوش دلایا گیا کہ دیکھو سعودی عرب میں یہ ہے، مصر کے حکمراں نے یہ کیا، تو تم یہ کہو کہ یہ کافر ہیں، فلاں حاکم کافر ہے، اور اس حاکم کا ساتھ دینے والے بڑے بڑے علماء، فلاں علماء ہیں تو وہ علماء بھی کافر ہیں، یہ علماء تو بکے ہوئے ہیں، یہ علماء تو حیدر نفاذ کے علماء ہیں، یہ اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری اور ان لوگوں کی تحریروں میں اس قسم کی باتیں موجود ہیں. اب سب کافر، اور پھر یہ کافر ہے تو ان کو مارا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے مسجدوں میں دبا کے. مسلمان کے خون کو حلال کر لیا، بچوں عورتوں کو مار رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ اہل حدیثوں کے خلاف یہ چیز سب کی جاتی ہے، اور بعد میں الزام یہ لگتا ہے کہ یہ تشدد پسندی اہل حدیث کے ذریعے سے آ رہی ہے. ایمن الظواہری اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سید قطب کی، ابوالعلا مودودی کی اور فلاں فلاں کی کتابیں ہیں، اور یہ لوگ یہ بیان دیتے ہیں سلمان صاحب اور ان کے گرگے کہ یہ اہل حدیثوں علامہ ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب کی کتابیں پڑھتے ہیں. یہ جدید دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد مولانا علامہ ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب کی یہ فکر ہے ہی نہیں. یہ ان پر سراسر اور صریح الزام ہے. وہ امن اور محبت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ تکفیر کے قائل ہیں. محمد بن عبد الوہاب تو یہاں تک کہتے ہیں، ابھی میں نقل کروں تو کئی اہل حدیثوں کو تعجب ہوگا، وہ کہیں گے کہ جو لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی دوسرے کی پرستش کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی تعین کے ساتھ کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں. پہلے ہم ان کو بتائیں گے. علامہ ابن تیمیہ نے بدعتی فرقوں سے، بعض بدعتی فرقوں سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا جو موقف اور منہج ہے عقیدے میں، اگر میں وہ کہوں گا، میں اس کا قائل ہو جاؤں تو میں کافر ہو جاؤں گا. تم جو مانتے ہو اگر میں مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن تم مانتے ہو تم کو کافر نہیں کہتا، کیونکہ میں ایسا مانتا ہوں کہ تم یہ جو بات کہہ رہا ہو جہالت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہو. کیا بات ہے، غور کیجیے. کسی کو کافر کہہ دینا آسان بات. کافر کہنے کا مطلب آپ اس کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کے لائق نہیں بتا رہے ہیں، اس کے اور مسلمانوں کا رشتہ کاٹ رہے ہیں، اس کے خون کو جائز اور حلال قرار دے رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں کہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. واضح دلیل کے بغیر کسی کو مسلمان کو کافر بولنا ناجائز اور حرام ہے. ایک چیز کفر ہے، سب متفق ہیں کہ یہ کفر ہے، لیکن اس کو ارتکاب کرنے والا کافر ہو جائے ضروری نہیں ہے. یعنی اگر ایک آدمی کفر کی بات کہہ رہا ہے لیکن وہ جاہل ہے، ایک آدمی کفر کی بات کہہ رہا ہے لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہے نا صحیح مسلم کی، کہ ایک آدمی کا جو ریگستان میں سب کچھ سامان لگا ہوا اور گم ہو گیا، وہ سو گیا، اٹھا تو دیکھا کہ سامنے وہ موجود ہے، بے ہوش ہو گیا تھا، بیدار ہوا تو اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی کے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کافر ہو گیا. اگر آج کوئی آدمی اللہ کو بولے کہ تو میرا بندہ ہے تو کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عمومی فتویٰ بولیں کہ جو ایسا سمجھے گا وہ کافر ہوگا. لیکن اس آدمی نے جو کہا کیا وہ کافر ہوا؟ اگر کوئی شخص کہے، میں ابھی فتویٰ پوچھوں سب سے، کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، تو آدمی کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عمومی فتویٰ دیا جائے گا کہ ہاں وہ کافر ہو جائے گا. لیکن بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنے مرنے پر بیٹوں کو وصیت کی تھی. ٹائم نہیں ہے، میں اس کے صرف اشارہ کروں، آپ وہ حدیث سن چکے ہیں کہ وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور آدھی رات میں ہوا میں اڑا دینا، آدھی پانی میں بہا دینا. میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اللہ کا ڈر آ گیا دل میں. ایسا بیٹوں نے کر لیا، اللہ نے اس کو زندہ کیا، پانی اور ہوا کو دیا، اس کا سارا اکٹھا کر کے زندہ کیا. پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کافی خشیت تھی، تیری خشیت اور خوف کی وجہ سے پرورش کر اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کے رسول فرمایا
جبکہ اس کے عمل سے ظاہر میں کیا لگتا ہے کہ وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ میں مر گیا، جل گیا، بہ گیا، اڑ گیا تو اللہ مجھے پیدا نہیں کر پائے گا، اللہ کی قدرت نہیں ہے، ظاہر میں یہ لگتا ہے، تو کفر کا فتویٰ ہونا چاہیے۔ ایسی بہت سی مثالیں اور دلیلیں دی جا سکتی ہیں۔ کسی کو کافر قرار دینے کے لیے اس کے اندر کفر کی شرط متعین، کفر کی شرطوں کا ہونا، موانع کا نہ ہونا اہل علم یہاں موجود ہے، وہ چیزیں ضروری ہے کہ اس کفر کو اس نے جان بوجھ کر کہا، اگر بغیر جانے کیا ہو تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اب اگر واضح نہیں ہے تو مطلب معلوم نہیں ہے، اس لیے اہل علم نے لکھا کہ اگر کوئی نو مسلم اسلام میں نیا نیا داخل ہونے والا کسی فرض کا بھی انکار کر دے تو ہم اس کو فوراً کافر نہیں کریں گے بلکہ پہلے سمجھائیں گے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی منہج تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک طرف یہ بتایا، ایک گروپ پیدا کیا نوجوانوں کا، ان کو جوشیلا جذباتی بنا دیا، متاثر بنا دیا کہ جہاد ہے اور یہ جو ہے اللہ کے علاوہ فیصلہ کرنا یہ کفر ہے، اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے ان نوجوانوں سے، علماء کرام آج بہت سی کتابیں لکھ رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ کوئی شخص اس طرح کے کفر کا مرتکب ہوا تو کیا ہر آدمی چلتا پھرتا کس و ناقص عام آدمی بھی فیصلہ کرے گا کہ کافر ہو گیا اسے گولی مار دو؟ یہ حاکم کا، راسخین علماء کا یہ حق ہے۔ اور جو لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کسی مسلمان نے گناہ اختیار کیا، گناہ ارتکاب کیا اور اس بنیاد پر وہ کافر ہو گیا، جو لوگ ایسا مانتے ہیں تو وہ خارجیت کے مذہب پر ہیں۔ یہ جدید دور کی خارجیت ہے، جدید دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ خارجی کون تھے؟ خروج کیا انہوں نے، یہ جو کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہو گیا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے جنت کی بشارت پانے والے اہل بیت کے صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ کافر ہو گئے، ان سے جنگ کی اور ان کو شہید کرنے کا ذمہ دار، شہید ان کو قتل کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے جو بہت دیندار تھا، یمن میں جب حضرت مصر میں جب حضرت عمر سے حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیجیے تو عبد الرحمن ابن ملجم کو بھیجا تھا حضرت عمر فاروق نے۔ یمن میں آیا، سبا عبداللہ بن سبا کی دعوت سے متاثر ہوا، گمراہ ہوا، اور پھر اس کے بعد خارجیت اختیار کر لی، اور جب حضرت علی کو قتل کرنے کی بات ہے کہا میں کروں گا، پکڑا گیا تو تاریخی روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ایسے ہی قتل نہیں کرنا، مجھے کوئی افسوس نہیں حضرت علی کے قتل کرنے پر، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا تاکہ زیادہ تکلیف ہو تو زیادہ ثواب ملے۔ یہ ہمارے آج کے نوجوان غور کریں، وہ بہت دیندار تھا، قرآن پڑھانے والا تھا، حضرت علی کو خارجیت اختیار کی اور صحابی رسول کو کافر تھا کہ خوارج اور روافض صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ اسی منہج پر آج ہمارے یہاں یہ تحریکی لوگ چلتے ہیں اور یہ فتوے دیتے پھرتے ہیں کہ وہ کافر ہو گئے، اس کو مار دینا چاہیے۔ یہ ایک معاملہ یہ ہے، اور اس کی تفصیل سے میں مزید گریز کرتے ہوئے یہ صرف نکات پڑھ دوں اور بات کو ختم کروں کہ ایک چیز یہ کرتے ہیں یہ میڈیا کے لوگ اور دنیا کے ہمارے دشمنان اسلام کہ مسلمانوں کے درمیان شبہات کو پھیلاتے ہیں۔ شبہات کئی قسم کے ہیں، یہاں ایک کا انہوں نے ذکر کیا کہ شرک اکبر، جادو ٹونا، تنجیم علم نجوم کی طرف ان کو پھیرنا، اور ایسی کتاب اور مجلات اور چینل کے ذریعے سے ان کے درمیان شرکیہ چیزوں کو عام کرنا۔ آج ہمارے یہاں میں ضمن ذکر کر دوں کہ اب اہل حدیثوں میں آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ روحیہ سینٹر بن رہا ہے، پھوک جھاڑ کے پیشے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ جواز کا جو اپنا دائرہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو لوگ پیشے کے طور پر ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں اور کرتے ہیں وہ سلف کے منہج اور طریقے پر نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا، یہاں اگر غلطی کر رہا ہوں تو مجھے اہل علم وضاحت کر فرما دیں، میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ پیشے کے طور پر یا یہ جو سینٹر کے طور پر کھولتے ہیں، یہ جھاڑ پھونک اور علاج کرنے میں قرآن و حدیث کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ آگے چل کے کچھ ایسے طریقے، ایسے عمل اختیار کرتے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں، کچھ ایسی دعائیں اختیار کرتے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ کیسے یہ جان جاتے ہیں کہ اس کو دیکھیں گے کہ ہاں اس پر جادو کا اثر ہے، اس پر جی نہیں اس گھر میں فلاں کا اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا جب تک فرشتوں نے آ کے بتایا نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا، یہ کیسے جان جاتے ہیں؟ تو یہ بھی دراصل ایک سازش، وہ شیطانی ہو انسانی ہو، وسوسے کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں وہ سعید بن جبیر نے مسلم شریف کی حدیث میں دو تابعین کا جو مکالمہ ہے، تابعی اور تابعین کا، جو کہا تھا کہ قد احسن من انتہا الی ما سمع، کہ پھونک جھاڑ یا ان چیزوں میں اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا آپ نے قرآن و حدیث سے سنا ہے، اس سے زیادہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔
آپ وہی عمل کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے، تو گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں ایسی چیزوں کو عام کیا جو شرک کی طرف، کفر کی طرف، ولا اور برا کو کمزور کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمارے بازاروں کو بھر دیا ایسی چیزوں سے کہ اس میں ٹی شرٹ ایسی ہے کہ اس میں کھلاڑی کا یا شرکیہ سلوگن ہے، سلیب بنا ہوا ہے، اور ہمارا مسلمان نوجوان وہ ٹی شرٹ پہن کے مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے، ان کے کپڑے پہن کر، جس پہ شرکیہ نشانات ہیں، ان کے مذہبی علامات ہیں۔ اب اگر آپ ان کو ٹوکیں گے کیا یہ آپ کی تنگ نظری ہے، تشدد ہے، تو اس قسم کی ایسی بہت ساری چیزوں کو عام کر دیا جس کو ہمارے بچے اور بچیاں پہنے ہوئے اور سینے پر یا ان کی پیٹھوں پر جو ہے شرکی علامات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جہاد کا جو طریقہ ہے، جہاد کا جو معاملہ ہے، اس کے بارے میں بہت سارے شبہات پیدا کیے، غلط فہمیاں پیدائیں، اس سے یورپ اور امریکہ اور غیر مسلموں کو اتنا ڈرا دیا کہ آج ہم لوگوں کو بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ جہاد کا لفظ استعمال کریں گے تو ہمارے محکمے کے لوگ اور دوسرے لوگ کہیں گے کہ یہ تشدد پسند تو نہیں ہے، جبکہ جہاد کا صحیح معنی اور مفہوم اگر اختیار کیا جائے تو غیر مسلم بھی مانے گا کہ نہیں یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ یہ کفر شرک کو ختم کرنے والی اور امن کو قائم کرنے والی چیز ہے، اور اسلام کا مقصود جہاد نہیں ہے، جہاد بذات خود مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اصل چیز ہے دعوت۔ جہاد بغیر امیر اور ولی امر کے نہیں ہوتا، قوت کے بغیر نہیں ہوتا، والدین کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، جہاد کی شرطیں اگر نہیں ہیں تو جہاد نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان کمزور ہے تو اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے جس میں مصلحت ہے، مدارات کرنا، یعنی اگر آپ کمزور ہیں تو کوئی ایسا رویہ اپنے مقابل سے اختیار کرنا کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ مدارات اور مداحنت جس کو چاپلوسی وغیرہ کہتے ہیں وہ غلط چیز ہے۔ یہ قرآن مفاظ اہل علم نے علامہ ابن قیم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مختلف نظر النعیم نے 10 قول نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کو جہاں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو اور مدارات سے نقصان سے بچنے کا یقین ہو تو وہاں مدارات اختیار کرنا فرض ہے، یہ بزدلی نہیں ہے۔ میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں کہ یاجوج ماجوج کی حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا حضرت عیسیٰ دنیا کو فتح کرتے پھریں گے، جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ تم اپنی فوج کو لے کر یہ طور کی پہاڑی پہ آ جاؤ، تم یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کیجیے، کیا آپ وہاں اس زمانے کے لوگ آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں فتویٰ دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہی بزدل ہے؟ جہاں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے وہاں کنارے ہو جانا یہ دانش مندی ہے، دین کی تعلیم ہے، حکم ہے، اور اپنے آپ کو جانتے ہوئے کہ طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، پھر بھی جو ہے اپنے خطرے کو دعوت دینا یہ خودکشی ہے، دین کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو جہاد سے متعلق اور پھر اسی سے متعلق خلافت، جیسے ابھی داعش پیدا ہوئی تھی اور میں نے کئی جگہ تقریروں میں بیان کیا، بعد میں اور بھی تفصیلات آئی تھی کہ داعش کو خود یورپ اور امریکہ کے اور صہیونیوں نے مل کر بنایا تھا، نام دیا جسوں کا، لیکن اس میں شیعہ تھے، دروز تھے، مسلمانوں کے دشمن یہ باطنی فرقے کے لوگ شامل تھے، اور اسلامی خلافت کو بدنام، جیسے جہاد کو بدنام کیا، خلافت کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اس کو وجود بخشا تھا اور اس سے بہت سے مقاصد حاصل کرنے چاہے تھے۔ ابھی ان کی حکمت ہوئی کہ اس کے لیڈر کو جو اصلاً یہودی تھا، ابو بکر البغدادی یہودی تھا، آن ریکارڈ یوٹیوب پہ موجود ہے اس کے ثبوت، تو اس کو ابھی ختم کرنے کا دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کو مار دیا اور ایسا کیا اور ویسا کیا، پھر ایک نئی تنظیم پیدا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، دنیا کے لیے خطرہ ہے، دشمن ہے، تشدد پسند ہے، شدت پسند ہے۔ بہرحال یہ جہاد اور خلافت کو بدنام کرنے کا یا افراط و تفریط کا ہمارے درمیان میں کچھ لوگوں کو پیدا کرتے ہیں کہ اس کے نام سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہاں انہوں نے دھماکہ کیا، انہوں نے کیا، اور پھر پورے اسلام اور مسلمانوں کو جرم کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے کہ داعش نے جیسے کیا، اسرائیل کو کچھ نہیں کرتے، فرانس میں جا کے دھماکہ کیا، یہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اب یہ چیزیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ دہشت گردی کا جو گیم اور کھیل چل رہا ہے یہ ایک ہی کھلاڑی دونوں طرف سے چالے چل رہا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں تشویح جو ہے اسلامی تاریخ کا چہرہ بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے مرزا محمد علی انجینئر صاحب اور اس قسم کے لوگ ہیں، یہ اس کام میں بہت مفید کارآمد ثابت ہو رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان ان کی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے، ان کی توڑ مروڑ کر پیش کی ہوئی دلیلوں کو، الٹے سیدھے دعووں کو سے متاثر ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ یہود و نصارہ کی کوشش ہے، اسی طریقے سے مختلف شبہات کو پھیلانا، شہوانی چیزوں کو جو ہے عام کرنا،
ہماری بچیوں اور عورتوں کو دین سے دور کرنا، جدید ٹیکنالوجی اور ترقی کے نام پر جو ہے اسلام، توحید اور دین کی بنیادوں سے دور کرنا، یہ مختلف انداز اختیار کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں ہمارے مختلف فتنے جو ہے انکار حدیث کے یا مختلف جو جماعتیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں وہ لوگ جو ہے مسلمان نوجوانوں کو شکار کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں فتنوں کی شکل میں. میں واپس لوٹتا ہوں یہاں سے بات شروع کی تھی کہ ایسے میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم دین حق کی نعمت کی قیمت کو پہچانیں، اس کو جانیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کو ہمیں عطا کیا، اس کی حفاظت کر کے ہم تک پہنچایا ہے. اب ہم جہاں یہ دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ، وہاں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سیدھے راستے کو، صحیح منہج کو، صحیح عقیدے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کے طریقے کو سمجھیں، جانیں، پڑھیں. اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو سمجھائیں، پڑھائیں، علماء کرام سے رجوع کروائیں. اگر ایک نوجوان کہتا ہے کہ فلاں کافر ہو گیا، اگر وہ عقیدے کی بنیاد پر کہہ رہا ہے تو وہ خارجی ہے، اگر جہالت کی بنیاد پر کہہ رہا ہے تو بھی قابل عذر اور جو ہے وہ معفو عنہ نہیں ہے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ آج ہمارے بیچ میں نیٹ کا زمانہ ہے، ایسے بڑے بڑے علماء، کبار علماء موجود ہیں کہ آپ اس قسم کی بات کو زبان میں لانے سے پہلے ان علماء سے رجوع کر سکتے ہیں. لہذا قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. علماء ربانیین، التقویٰ پرہیزگاری والے اور پختہ علم والے علماء کی طرف رجوع کریں اور یہ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ہم کو ہدایت پر قائم رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دین کی معرفت کے ساتھ پروردگار ہمیں اس بات کا شعور بھی دے کہ اس دین کو داغدار اور مجروح کرنے والے جو فتنے ہمارے گرد و پیش میں ہر روز سر اٹھاتے ہیں اور ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو ان فتنوں کو سمجھنے اور ان سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں دین کی بنیاد پر کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کے بعد یہاں کی جماعت کے ذمہ داران کو، احمد آباد کے رفقا کو کہ انہوں نے اتنا وقت دیا، زائد وقت ہونے پر بھی جو ہے خاموشی سے سنجیدگی سے سنتے رہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس عمل کو، میری اس ادنا سی کوشش کو پروردگار قبولیت بخشے اور اسے ہمارے نامہ اعمال میں ناظر و خیر کا ذریعہ بنائے. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی اور آخرت کی خیر اور اجر و ثواب سے نوازے. آپ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور 10 فٹ دے دیے.